وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی ویس بھائی ویلکم آپ کو ہماری اس اکیڈمی کے اندر. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ کی ٹیم نے ہمارا استقبال کیا. آپ کی طبیعت ناساز مگر اس کے باوجود آپ نے دین کے لیے اور دعوت کے لیے وقت نکالا ہے. عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناشنا ہم سے, ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے, لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ, چھپاتے تھے فرشتے جسے چشمے روح آدم سے, ہوئی جنبش آیا ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا, گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے, جستجو جس گل کی تڑپ آتی تھی اے بلبل مجھے, خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے. تو دل کی حسرتوں پر سوالات میں بغیر کسی تردد کے اور اضطراب کے پوچھ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے. ہم رمضان الکریم کی بات کرنے لگے ہیں اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمام لوگ, وہ لوگ جو رسمی طور پہ ہی صحیح مگر اس خاص مہینے میں عبادت کی طرف آ جاتے ہیں اور خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اس کا قرب تلاش کرتے ہیں نماز روزہ اور خاص طور سے صدقات اور خیرات میں. ایک بڑا مسئلہ ہے, لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں اس حوالے سے. شہری کے وقتوں میں اذان کا انتظار کریں, اب اذان اہل حدیث کی آ جائے, کسی اور مسجد کی آ جائے تو اس میں کیا پابندی ہے؟ کوئی گھڑی دیکھ کے کرتا ہے, کوئی کسی اور زون میں سفر کر رہا ہوتا ہے, صحیح وقت کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جب تک گھڑیوں والا سلسلہ نہیں تھا نا اس وقت تک تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ 2 اذانیں ہوتی تھی. ایک اذان سیدنا بلال دیتے تھے, صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور وہ اذان ہوتی تھی سحری کے وقت اٹھانے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ جب بلال اذان دیں تم کھانا پینا موقوف نہ کرو, البتہ ابن ام مکتوم جب اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو, کیونکہ وہ نابینا شخص ہیں اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی طلوع فجر کا پتہ نہ دے. تو یہ پوری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس کے اندر دونوں اذانوں کا ذکر موجود ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اذان ہی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری کی, کیونکہ ٹائمنگ تو نہیں تھی, کوئی چیز سٹینڈرائز ہے نہیں تھی. آج کے دور میں ایسا نہیں ہے, اسی وجہ سے آپ کو ٹائمنگز ڈفرنٹ نظر آتی ہیں. اب اذان صرف نماز فجر کی جماعت کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی 5 منٹ لیٹ دے دیتا ہے, کوئی 3 منٹ لیٹ دے دیتا ہے. انہیں یہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کھانا پینا بند کر دیں, سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن اذان 5 منٹ بعد وہ دیتے ہیں جا کے. تو آپ کے پاس اپنا ٹائم ٹیبل موجود ہے اگر اپنے سٹی کا, وہ سٹینڈرائز ہے. ختم سحری اور افطار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جو اہل تشیع کے ہاں بھی تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے نا, وہ بھی ان کے اب جدید علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے احتیاط کے طور پہ کیا تھا. جب ایک چیز سائنٹیفکلی ثابت ہو گئی کہ طلوع فجر ہو گئی اور وہاں سے غروب آفتاب ہو گیا, کہ سورج کا غروب ہونا یقینی ہو گیا, وہ پہلے یقین کو گین کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تھوڑی سی سیاہی بھی آ جائے. اب ہمیں سائنٹیفکلی یہ پتہ ہے, ٹو لائٹ کے اعتبار سے بھی, لیٹ لانگس کے اعتبار سے پوری کیلکولیشن ہوئی ہے کہ یہ زمین کی کرویچر ہے اور اس کے بعد سورج واقعتاً غائب ہو چکا ہے, یا اس وقت جو ہے وہ ختم سحری ہو چکی ہے اور طلوع فجر ہو چکا ہے. تو اب تو یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. تو آپ اسلام 360 کے اندر بھی ہے اور جو مسلم پرو ہے سافٹ ویئر اس کے اندر بھی, اور ٹائم ٹیبل بھی مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے چھاپے ہوئے, تو ان کو آپ فالو کریں, اپنی گھڑی کو دیکھیں, آپ مسجدوں کی اذان کو نہ دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ وہ 15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اذانوں کے دوران کھاتے رہتے ہیں, اور وہ بھی انہوں نے غلط مطلب لیا اس حدیث کا. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سحری کے لیے اٹھا اور اس نے کھانا پینا شروع کیا اور اچانک اذان شروع ہو گئی. اب جب وہ اذان اچانک شروع ہوئی ہے نا, وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے, طلوع فجر داخل ہو رہی ہے, تو نبی اسلام نے فرمایا جلدی جلدی جو اپنے سامنے برتن ہے نا اس میں سے تھوڑا سا لے لو, تاکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ کا تھوڑا سا ایج حاصل کر لو. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی پا لی اس نے پوری نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی, اگرچہ باقی کی 3 رکعتیں اس کی غروب آفتاب کے بعد ہوئی, اس کو عصر کی نماز اس کی قضا نہیں ہوگی. تو ٹرانزیشن پیریڈ کا ایڈوانٹیج لیا, نہ کہ یہ کہ آپ نے یہ تماشا لگانا ہے کہ آپ یہاں تو پاکستان میں آپ اذانوں پہ اٹھے نا تب بھی آپ آدھا گھنٹہ کھاتے رہے تو اذان, تو روزہ نہیں ہوگا اس سے. اچھا, ہاں جی, نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ حساس معاملہ ہے, اس پہ ذرا آپ کی بہت ہی گہری نگاہ رہنی چاہیے. اچھا, یہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہے؟ جدید تقاضوں میں یہ ہوتا ہے جی سفر میں بھی افطار تک پہنچے نہیں, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, کھجور منہ میں رکھنا ہے. تو اگر تھوڑی 5-10 منٹ تاخیر ہو جائے, یہ چلے آدھا گھنٹہ ہو جائے,
تو روزہ چلا جائے گا ہاتھ سے یا باقی رہے؟ نہیں، روزے کو کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیں جلدی کے چکر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اہل حدیث حضرات تو بعض اوقات 5 منٹ پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں, تو لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہیں. اچھا, ہاں جی بالکل. ہم نے اپنے جیلم شہر کے اندر آبزرو کیا ہے کہ آج کل بالکل وہ اذانیں ان کی ٹھیک ہے. حنفیوں کے بھی بات ہو رہی ہیں, جیسے ہی رمضان شروع ہونا ہے نا, ایک دن میں کون سا ایسا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے, بس ایک ان کے دماغ میں ایک چیز چھائی ہوئی ہے تو وہ اذان پہلے دے دیتے ہیں, لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں. آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے. حالانکہ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑا ادارہ دارالاسلام پبلیکیشن ہے, ان کی اپنی ٹائمنگ کے مطابق بھی نا 6-7 منٹ پہلے وہ غروب آفتاب کروا رہے ہوتے ہیں, اور دارالاسلام کی ٹائمنگ بالکل درست ہے. تو وہ اپنی ٹائمنگ کو بھی فالو نہیں کر رہے. وہ 1955 کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل ان کے لوگوں نے اس وقت کوئی کیلکولیٹ جو لمیٹڈ سورسز کے اندر کیے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن اب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پراپر ٹائمنگ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے بعد تو اب میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ افراتفری مچانا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاخیر جس کو کنڈیم کیا گیا نا, وہ جان بوجھ کے تاخیر کرنا, بیٹھے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کے آپ جو ہے نا وہ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں خام خواہ, تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں نا. سنت تو یہ ہے کہ آپ نے سحری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرنی ہے اور افطار جلدی سے جلدی کرنا ہے, لیکن ٹائم سے پہلے نہیں کرنا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ایک مینٹالٹی ہے کہ انسانیت کی جس میں بہتری ہو. بہتری تو یہی ہے نا کہ آپ کے روزے کا سپین کم ہو جائے گا, وہاں سے آپ ساری لیٹ کریں اور افطار ٹائم پہ فوراً کر لیں, تو آپ کو وہ تکلیف اور مشقت جو روزے کی ہے وہ کم سے کم وقت کے لیے گزارنی پڑے گی. باقی اس کو جو سنی شیعہ کنفلکٹ بنا کے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے نا, تو یہ بالکل غلط ہے. اچھا, کچھ ریسرچر نام نہاد یہ بھی کہتے ہیں جی دین تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھ دیا وہ سب کے لیے یکساں ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روزے رکھے جاتے تھے, آج ان کی قوم یا ان سے چاہنے یا محبت کا دعویٰ کرنے والے چاند دیکھ کے افطار کر رہے ہیں. اگر تو اصلاً تو ہمیں وہیں تک جانا چاہیے, تاخیر کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ بالکل جب سورج اپنی کرنیں چھوڑ رہا ہو, رخصت کر رہا ہو, اس وقت الوداع نہ کریں. دیکھیں جی, قرآن میں بالکل واضح ہے کہ آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے رات ہونے تک. اب رات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رات ہو جاتی ہے. یہ جو شام کا لفظ بولا جاتا ہے نا, وہ غروب آفتاب سے لے کے عشاء کا وقت داخل ہونے تک کو شام نہیں کہا جاتا. شام جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہے. عصر اور مغرب کا درمیانی جو فرق ہے نا, اسے شام کہا جاتا ہے. جو لوگ وہ اہل تشیع حضرات بھی پلی لیتے ہیں نا کہ جی لیل کا لفظ ہے, تو لیل رات ہے. رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب غروب آفتاب ہوگا. ہاں, تو بس غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہوگی. آپ غروب کو انشور کریں, یہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ غروب کو انشور کرنا ضروری ہے. میں تو یہ نظانوں کے ساتھ روزہ نہیں کھولتا. اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر افطار کریں. نہیں, پہلے آپ افطار کریں. ظاہر ہے اس مشقت میں اپنے آپ کو ڈھونڈ ڈالنا ہے. آپ پہلے افطار کریں, پھر تسلی سے آپ نماز پڑھیں. کہتے ہیں کہ خود سنت کا طریقہ کار بھی یہ رہا اور شیخین کا طریقہ کار بھی یہ. وہ جو الموطا ممالک سے یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ منقطع ہے. اچھا, ہاں جی, وہ جس راوی نے بیان کیا ہے, نہ حضرت ابو بکر کا زمانہ اس نے پایا نہ حضرت عمر کا, اور اس نے کہا جی شیخین جو ہے وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے. وہ الموطا ممالک کی روایت ہی منقطع ہے. بلکہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, جو میری ایک ہی ریکارڈنگ ہے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ, جو 40 کوسچنز ہیں جو 23 مارچ 2012 کو ریکارڈ ہوئے تھے. تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور وہ اینک سے کر رہے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے ساتھ ہی بولا کہ بھئی ایننے تے شیخان دا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا, ایک ہی میں کہندا ہوا ہے. وہ یہی مسئلہ اس وقت بیان کر رہے تھے اور یہ ویڈیو میں بھی آیا ہوا ہے. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا روایت منقطع ہے, تو یہ میرا صرف موقف نہیں ہے. جو علم حدیث میں ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں, مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ سے آزاد نہیں ہوئے ہوئے تھے. یقیناً وہ آزاد تھے, وہ تو اتحاد امت میں اس دور میں اماموں میں. کیا بات ہے. ایک تو وہ آدمی جو سفر کر رہا ہے, اب دیکھیے میں ایک ریسرچر کے تحت کہوں کہ وہ آدمی دیکھتا ہے جی اس کتاب میں اور اس کتاب میں, مثلاً یہ 10 دن کا معاملہ ہے, یہ 15 دن کا معاملہ ہے, اس میں ڈفرینس کیوں ہے, کہ کتنے دن قیام کرے گا تو سفر. اور رمضان میں اگر وہ مستقل سفر کر رہا ہے تو اس کی کیا احکامات ہیں, کب وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا, اور اس کی قضا کیسے ہوگی. دیکھیں جو مسافر ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر تو 19 دن کا ذکر آیا ہے, جو سب سے مضبوط قول ہے وہ تو یہی ہے. لیکن عموماً جب ہم سفر میں روزے سے متعلق پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس میں تو سب کے سب لوگ مسافر ہی ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے, مثلاً آپ کراچی سے فیصل آباد اگر آئے ہیں سپوز 3 مہینے کے لیے, روزہ تو آپ کے لیے ایشو اس وقت ہے جب آپ کراچی سے فیصل آباد کا درمیانی سفر اختیار کر رہے ہیں. اچھا, تو یقیناً وہ تو آپ مسافر ہی ہیں, کیونکہ مسلسل ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ کسی ایک جگہ تو آپ 19 دن کے لیے رک بھی نہیں رہے.
तो इस दौरान आप अपना रोजा छोड़ सकते हैं। 19 दिन आप कह रहे हैं यही रहेगा जी, 19 दिन, यानी आप 19 दिन दरमियाने सफर। जी, दरमियाना जो सफर है वो तो आप है ही मुसाफिर है ना। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो 19 दिन के लिए आप अगर कहीं जाए ना, 19 दिन से ज्यादा के लिए, तो आप वहां पे मुकीम है, ठीक है ना। तो फिर वहां पे जब आप पहुंच गए वहां तो आपने रोजे रखने ही है ना। मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ कि ये जो तरद्दुद होता है ना रोजा छोड़ने वाला, वो तो रास्ते में है ना। जब आप स्टेबल कंडीशन में बैठे हैं, भले 5 दिन के लिए भी गए हुए हैं, मतलब मैं यहाँ से 5 दिन के लिए कराची चला जाता हूँ, तो मुझे तरद्दुद तो यहाँ से कराची पहुंचने में। जब मैं कराची जाके पहुंच गया अपने घर में 5 दिन के लिए हूँ, भले मैं मुसाफिर हूँ, मैं चाहूँ तो रोजा छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन बाद में भी तो मुझे ही रखने हैं। तो मुझे क्या मसला है कि मैं रोजा न रखूं, क्योंकि बाद में तो मुझे बड़ी तकलीफ है रखने में। उस वक्त तो एक माहौल बना होता है, लेकिन सफर के दौरान वो मुशक्कत वाला काम है। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजरे, आपने देखा कि एक शख्स के ऊपर लोगों ने साहिबान के जरिए साया किया हुआ है। तो आपने फरमाया इसे क्या हुआ है, सब लोग इसकी खिदमत में लगे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया कि इसने तो रोजा रखा है। तो आपने फरमाया इसने रोजा रख के सबको एक तकल्लुफ में डाला हुआ है, तो सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। अच्छा, ये आपने उस मौके पे इरशाद फरमाया। अच्छा, इससे बाद लोगों ने ये रिजल्ट निकाल लिया कि सफर में रोजा रखना हराम है, क्योंकि हुजूर ने तो कंडेम किया। लेकिन मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसाफिर भी और मरीज रोजा जो है वो मौकूफ कर सकता है बाद के दिनों के लिए, तो क्या मैं सफर में रोजा फिर ना रखूं? तो आपने फरमाया ये एक रुखसत है, चाहो तो ले लो और रखना चाहते हो तो रख लो। अब डिपेंड करता है ना कि वो सफर किस नौइयत का। मसलन आजकल जो सफर है, मैं ऑलमोस्ट 15 साल तक एक ऐसे रूट पे सफर करता रहा हूं, इस्लामाबाद से जेलम और जेलम से इस्लामाबाद के, मेरे हर रमजान के 8 रोजे तो सफर में आते थे। अच्छा, लेकिन मैं अगर वो 8 छोड़ूं तो शवाल में तो मुझे ही रखने हैं, लेकिन मुझे क्या तरद्दुद है, मैं यहाँ से आईएस में बैठता हूँ, 2 घंटे बाद जाके उतर जाता था। वो 2 घंटे की तकलीफ जो आजकल एज सच कोई तकलीफ नहीं जीटी रोड के ऊपर, और अगर है इस वाले में है जिससे हम आए हैं, लेकिन वो अगर आपको फील हो रही है तो ठीक है, छोड़ दे, वो आपका राइट है, ऑप्शनल है। आप ये भी नहीं, आप इवन अगर हवाई जहाज के जरिए भी सफर करते हैं तब भी आप रोजा छोड़ सकते हैं, वो शरीय हुक्म कोई नहीं बदल सकता, रख भी सकते हैं। अच्छा, बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम एक सफर के दौरान थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद साथियों ने रोजा रखा हुआ, चंद ने छोड़ दिया। जब इफ्तार का वक्त आया तो जिन्होंने रोजा रखा था वो तो सारे लेट गए, उनमें तो हिम्मत ही ना रही, और जो बगैर रोजे वाले थे उन्होंने खैमे लगाए, उनके इफ्तार का बंदोबस्त किया। उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने वर्डिक्ट दी कि आज रोजा ना रखने वाले रोजा रखने वालों पर बाजी लेंगे। ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम के अंदर। अच्छा, आपने रोजा रखा, उस वक्त तो बड़ी हिम्मत से रख लिया, बाद में अंदाजा हो कि यार मैं तो ये चला ही नहीं सकता। तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम जब फतेह मक्का के लिए निकले तो असर के वक्त में जाके आपने एलानिया सहाबा को जमा किया और यूं प्याला फजा में बुलंद किया और रोजा अपना तोड़ दिया असर के वक्त, हालांकि पीछे 2.5-3 घंटे ही रह गए थे। सही। और आपने फरमाया कि सब लोग रोजा तोड़ दो, क्योंकि आगे जंग होने वाली थी। मतलब ये रोजा अगर ना तोड़ते इन्होंने क्या लड़ना था आगे। कुछ लोगों ने कहा कि खैर है 2-2.5 घंटे हम निकाल ही लेंगे, तो रोजा हम ना ही तोड़े। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि वो मेरे नाफरमान है जिन्होंने रोजा नहीं तोड़ा, फिर सब ने तोड़ दिया रोजा। अच्छा, इस हदीस से ये पता चला कि मुसाफिर ने अगर हिम्मत करके रोजा रख लिया और बाद में उसे अंदाजा हुआ कि मैं निभा नहीं सकूंगा, तो वो तोड़ भी दे, वो तोड़ सकता है, और कफारा भी कोई नहीं, सिर्फ एक रोजे की कज़ा देगा जो उसको। उस पर ये नहीं होगा कि आप 60 रोजे इसने रखने हैं। इस सफर में एक अल्लाह ताला ने एक गुंजाइश रखी है। ठीक है, सुन्न नसाई में एक हदीस है, सईदा आयशा कहती है कि एक सफर के दौरान रमजान का महीना था, नबी अलैहिस्सलाम ने रोजा छोड़ दिया और मैंने रख लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने कसर नमाज पढ़ी और मैंने पूरी नमाज पढ़ी। जब वापसी पे हम घर पहुंचे तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैंने तो नमाज भी पूरी पढ़ी, मैं तो खैमे में थी, तो औरत में तो जमात वाजिब नहीं है ना, और मैंने तो रोजा भी रखा आपने। तो आपने फरमाया अहसनती या आयशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी अगर तुम चला सकती थी तो, और मुझ पे भी कोई मलामत नहीं है, मैंने भी अल्लाह की रुखसत से फायदा उठाया। ये सुनन नसाई की हदीस इस बात पे सबूत है कि रोजादार अगर सफर में रोजा रख ले तो अच्छा काम है अगर वो निभा सकता है, और नमाज भी अगर पूरी पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। ये कसर वाजिब नहीं है, ऑप्शनल है। आप कुरान में भी अल्फाज हैं कि कोई हर्ज नहीं अगर तुम सफर में कसर कर लो, अलबत्ता कसर करें तो ज्यादा प्रेफरेबल बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर रोजे से और सफर से जुड़े हुए 2 मसाइल हैं।
مختلف مکاتب فکر کلومیٹرز کو مختلف تعداد میں بتا رہے ہوتے ہیں. اصل معیار اور وہ تعین کیا ہے؟ کتنے کلومیٹرز ہے آج کے زمانے میں جہاں سفر ہوتا ہے؟ دیکھیں جو مسلم شریف میں ہے نا وہ 3 فرسخ کا ذکر ہے جو 9 میل بنتے ہیں عربک میل. یہ میل کا لفظ عربک سے انگلش میں گیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے, عربک سے انگریزی میں گیا تو یہ مائل بن گیا. کیونکہ پہلے ہم دنیا کو رول کرتے تھے تو ہمارے جو ٹرمز ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ نوٹیکل مائلز بنتے ہیں آلموسٹ 1.8 کلومیٹر. جو عربک مائل ہے نا وہ ہمارے آلموسٹ 1.8 یعنی 2 کلومیٹر راؤنڈ آف کر لیں تو یہ تقریباً 20 کلومیٹر. 20 کلومیٹر شہر سے باہر اگر آپ نکلیں تو آپ مسافر ہیں. اچھا, شہر کی حدود سے باہر یا اپنے گھر سے باہر؟ نہیں, شہر کی حدود سے باہر, یہ شرط ہے. کراچی والا 3 گھنٹے بھی اندر گھومتا رہے وہ مسافر نہیں ہوگا, وہ فیسلٹی ویل نہیں کر سکتا. لیکن یورپ امریکہ میں اکثر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو سب ویز کے ذریعے روزانہ 25, 30, 40 کلومیٹر سفر کرتے ہیں, تو آپ روزانہ نماز قصر بھی پڑھیں, نماز جمع بھی کریں, اور روزہ بھی اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں, لیکن بعد میں تو آپ کو رکھنا پڑے گا. تو روزہ تو آپ رکھتے رہے, ظاہر ہے موسم بھی وہاں پہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن یہ فیسلٹی آپ کے پاس کتنی ہے کہ آپ روزانہ نمازوں کو جمع کریں, 2 ظہر اور 2 عصر اکٹھی پڑھ لیں, اور مغرب اور سنت بھی ہو جائے گی پوری, اور آپ کے لیے کتنی بڑی فیسلٹی ہے. تو آپ کو مسلم کی وہ حدیث یاد آ جائے گی کہ جو ابن عباس نے کہا تھا کہ نبی الاسلام نے فرمایا یعنی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور اس میں کوئی تنگی باقی نہ رہے, نبی الاسلام نے اس لیے نمازوں کو جمع کیا. بے شک ایسا ہی ہے. یہ تو آپ نے سفر کی مسافت کا بتا دیا ہے, کلومیٹرز بھی اندازاً پتہ لگ گیا. جی 20 کلومیٹر بہتر ہو گیا. اب ایک انسان سفر کا ارادہ کرتا ہے, یعنی میں کراچی کے دروازے پہ کھڑا ہوں, میں نے حیدرآباد یا فیصل آباد کی طرف آنا ہے, تو اس وقت جو نماز کا وقت ہے میں اس کو بھی قصر کروں گا, یا میں جب 20 سفر جاؤں گا اور 20 کلومیٹر کراس کر لوں گا تب مجھ پہ قصر؟ نہیں, جیسے ہی آپ نے اپنا شہر چھوڑ دیا نا, اچھا, تو آپ نے سفر کی کیٹیگری میں فال کر گئے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب واپس آتے تھے سفر سے تو صحابہ کہتے ہیں کہ کوفے کی باؤنڈری میں داخل ہونے سے پہلے ہم کوفے میں اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے, اور حضرت علی کہتے تھے نمازیں یہیں پہ ہم قصر کر کے پڑھتے ہیں, اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ باؤنڈری پہ پڑھتے تھے, یہ کوئی ایب والی چیز نہیں ہے. میں کئی بار جب اسلام آباد سے جیلم آتا ہوں تو میں جیلم کا جب وہ ایریا سٹارٹ ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہی نماز کا سر ادا کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں مولا علی کی سنت پہ میں نے عمل کیا کہ آپ نے کوفے کے آپ کو گھر بھی نظر آ رہے ہوتے تھے, آپ کہتے تھے ہم اللہ کی فیسلٹی سے. اچھا, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ٹائم باقی بھی ہو تب بھی آپ یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں, باؤنڈری سے باہر ہے. ورنہ تو یہ ہو کہ ہم تو یہ مشورہ دیں کہ حضرت گھر پہنچ ہی گئے ہو تو پوری پڑھو, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ مساجد بھی ایسی ہیں جہاں پہ جائیں تو ویسے آپ قصر کر ہی نہیں سکتے. مسجد حرام کے بارے میں بھی ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سفر کے احکام تو جنرل ہے. اچھا, یہ مسجد الحرام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا متس مشہور ہے. ایک اتنی بڑی مت ہے کہ جی وہاں آپ نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں. استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دیکھیں بڑی مسجد ہے تو آپ نمازی کے آگے سے بھی گزر. اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی الاسلام سترے کا حکم فرماتے, سترہ رکھنا تو ضروری ہے. تو وہاں پہ لوگ بے دھڑک نمازیوں کے آگے سے گزر ہوتے ہیں. صرف ایک ایکسیپشن دی جا سکتی ہے کہ جو طواف کعبہ کرنے والے لوگ ہیں نا وہ آلریڈی ایک عبادت میں انوالو ہے, ان کی تو مجبوری ہے کہ انہوں نے وہ چکر کاٹنا ہے. اب جو نمازی ان کے آگے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا اور اس کے آگے سے طواف کعبہ والے گزر رہے ہیں, وہ نمازی کو احتیاط کرنی چاہیے. ہم تو جتنا عرصہ وہاں جب کبھی بھی گئے ہیں, میں تو اپنی وائف کو سامنے بٹھاتا تھا, پیچھے 2 نفل پڑے جو طواف والے ہوتے تھے, پھر میں بیٹھ جاتا تھا سترہ بن کے. تو سترے کا تو آپ نے اہتمام خود کرنا ہے. اور یہ بھی غلط مشہور ہے کہ جی 2 صفوں کے بعد آپ گزر سکتے ہیں. اچھا, نہیں گزر سکتے. اگر 2 صفوں کے بعد گزر سکتے ہوتے تو نبی الاسلام سترے کا کیوں بتاتے؟ ایک ضعیف روایت ہے ابو داؤد میں, اس میں بھی الفاظ ہے کہ ایک شخص پتھر اٹھائے اور پورا زور لگا کے پھینکے, جتنی دور جا کے گرے اس کے آگے سے نمازی گزر سکتا ہے. تو پھر بھی یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود بھی کسی کام کی نہیں ہے, تو آپ نمازی کے آگے سے گزر ہی نہیں سکتے بغیر سترے. بہتر ہو گیا. اچھا, روزے ہی کی بات چل رہی ہے. روزے دانستہ توڑ دینے پہ تو گناہ ہے, غلط کام ہے, مگر نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں؟ اگر کوئی شخص 12 بجے مجھے کہتا ہے جی آج میں نے آپ کی کھانے کی دعوت کرنی ہے, یا 12 ظہر کی نماز کے بعد, تو اس صورتحال میں اس کے ساتھ کھا لوں, مجھ پہ گناہ نہیں؟ کوئی گناہ نہیں ہے. نفلی روزہ تو ہے ہی نفلی ہے نا. یہ حنفیوں کے ہاں ایک غلط انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ آپ نے نفلی روزہ اگر توڑ دیا تو ایک روزہ رکھنا آپ پہ واجب ہوگا. اچھا, جو چیز خود ہی نفلی ہے اس کے ٹوٹنے کے اوپر وہ واجب کیسے ہوگی؟ منت والی چیز تو واجب ہو سکتی ہے, فرض والی چیز تو واجب ہو سکتی ہے, نفلی چیز کیسے واجب ہوگی؟
اس کے ثبوت میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام اکثر اوقات جب اپنی بیویوں کے گھر تشریف لاتے فجر کی نماز اشراق پڑھ کے سورج بلند ہونے کے بعد تو پوچھتے ہیں ناشتے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہتی ہیں آج کچھ نہیں ہے. تو حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم پھر روزے سے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ختم سحری سے لے کے اس وقت تک کچھ کھایا پیا نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کھا بیٹھے ہیں تو پھر تو روزہ نہیں ہوگا. اچھا, اور جب کوئی امہات المومنین میں سے کہتا نا کہ آج ناشتے کے لیے اویلیبل ہے تو آپ فرماتے کہ ٹھیک ہے ہم پھر افطار کر لیتے ہیں. اچھا, افطار کا لفظ ہمارے ہاں تو ویسے غروب آفتاب کے بعد روزہ کھولنے کو بولا جاتا ہے. افطار جو ہے نا آپ دن کے وقت بھی جب کھولیں نا وہ افطار ہی کہلاتا ہے. بریک فاسٹ انگریزی میں کہا جاتا ہے. افطار, بریک فاسٹ, روزہ توڑنا. ٹھیک ہے, تو یہ انگریزی کی وجہ سے ذرا ایک تھوڑا ہو گیا کہ یہ توڑنا بن گیا ہے. بریک فاسٹ تو روزانہ ہی آپ روزہ ہی توڑ رہے ہوتے ہیں نا, یعنی وہ آپ کئی ایک بلڈ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں فاسٹنگ کے ساتھ ہوگا, یہ بغیر فاسٹنگ کے ساتھ ہوگا. تو یہ آپ کی مرضی ہے جی, آپ اس وقت روزہ توڑ بھی سکتے ہیں. بلکہ نبی اسلام نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ نے اپنا روزہ توڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے پریفرنس دینی. یعنی یہ مومن کا اکرام. جی جی اکرام ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی ہم ایک دوسرے کو دعوت بھی دے سکتے ہیں اگر روزے سے ہیں تو کھانے کا احترام آپ کے لیے بالکل. اچھا, جب آپ نے امراض کی بات کی, مختلف امراض میں مبتلا لوگ, دمہ یا حاملہ خواتین, ان کے لیے قضاء فدیہ یہ بڑا مسئلہ کرتا ہے, اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں یہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں نا ان کے ساتھ تو ایک تکلیف جڑی ہوئی ہے. ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حاملہ عورتوں کو اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزے اس میں تاخیر کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتی ہے. قرآن میں تو دو چیزیں آئی تھی, مسافر اور دوسرا مریض. یہ اپنے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو مریض تھا نا اس کی ایکسٹینشن کر دی پھر. اچھا, اور وہ ایکسٹینشن ایسے کی کہ اس مرض میں دودھ پلانے والی عورت کو بھی اور پریگننٹ عورت کو بھی داخل کر دیا کہ یہ بھی موقوف کر سکتی ہے اپنے روزوں کو بعد کے دنوں کے لیے. نارمل کنڈیشن نہیں. جی ہاں, لیکن اب اس میں ایک کریٹیکل سچویشن ہے جس سے اکثر عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے. پہلے وہ آلموسٹ 9 مہینے پریگننٹ رہی, پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی, پھر پریگننٹ ہو گئی, پھر دودھ پلاتی رہی, یوں کرتے کرتے 7-8 سال گزر گئے. اب 7-8 سال کے روزے کب وہ ان کی قضا کرے گی؟ تو یہ پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اس کے تحت پھر صرف وہ فدیہ دے گی کہ ایک روزے کے ایکویلنٹ ایک وقت کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دیا جائے گا. تو اس کے ہاں یہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اب اسے اتنے زیادہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, لیکن جو ایک عورت کو اپنے سائیکل سے گزرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے جو 7-8 روزے رہ جاتے ہیں اس کی بات وہ قضا دے گی, اور وہ قضا اس نے اگلی رمضان سے پہلے دینی ہے. اچھا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرمیوں کے روزے چھوٹے ہیں, آپ سردیوں میں قضا دے دیں, لیکن اگلے رمضان سے پہلے آپ نے قضا دینی ہے. اور خود بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوٹتے تھے نا میں اگلے سال شعبان میں پھر اس کی قضا دیتی تھی, کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے. اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی. جی ہاں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام شعبان میں روزے رکھتے تھے, اس لیے اما عائشہ کہتی تھی کہ بھئی اب تو الٹیمیٹلی مجھے اجازت مل گئی ہے, میں وہ ان روزوں کی قضا بھی کر لوں. بہتر, خوبصورت. حضور, چاند کی رویت کے مسئلے پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. ہمیں 72-74 سال ہو گئے, آج بھی ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک مولوی صاحب نے پہلے چاند دیکھ لیا ہے, اور پھر یہ کہ اس کے بعد رویت ہلال کمیٹی نام کی ایک کمیٹی موجود ہے. میرے ایک ہندوستان کے بھائی سے ابھی مکہ شریف میں ملاقات ہوئی, اس نے کہا جی جیسا بھی ہے ہمارے یہاں ایک قانون بنا ہوا ہے, ہم سب اس پہ روزے رکھ ہی لیتے ہیں. آپ کے تو جی کمیٹی موجود ہے, اس کے باوجود آپ کو آج تک چاند نہیں دیکھا اور چاند کے اوپر اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکا. اصل میں اس کی رویت کا فلسفہ کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں کیسے ہوا کرتا تھا, اور آج اگر ہم یہ خواہش کریں کہ پورا پاکستان ایک ہی دن روزہ رکھے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ خواہش ہی غلط ہے. ہمارے نزدیک تو یہ خواہش کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا رؤیت کو, اور آپ نے فرمایا اگر رؤیت نہ ہو چاند کی, فزیکلی نہ دیکھو, پھر شعبان کی 30 کی گنتی پوری کرو. باقی یہ جو آپ نے پاکستان کے اختلاف کا ذکر کیا تو اس میں صرف ایک کے پی کا اختلاف ہے. آپ کو یہ کے بھی کچھ علاقے ہیں وہ بالکل وہ کے پی کے سے متاثرین ہے. کبھی یہ ہوا ہے کہ کراچی والوں نے رویت ہلال کمیٹی کا ڈیسیژن ماننے سے انکار کر دیا ہو؟ پھر جو کے پی کے اندر ڈومیننٹ مکتب فکر ہے وہ دیوبند ہے, ان کے بھی جو ڈومیننٹ علماء ہیں وہ کمیٹی کے اندر موجود ہیں.
اور وہ کمیٹی میں سگنیچر کر کے اٹھتے ہیں, اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی اس فرقے کے لوگوں کا اختلاف کرنا. میرا خیال ہے پاکستان کی جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے نا, یہ دنیا میں چند جو رسپانسبل کمیٹی ہیں نا ان میں سے ایک ہے, کیونکہ سارے فرقوں کے لوگ موجود ہیں اور وہ کوئی انہوں نے عام لوگ نہیں رکھے ہوئے, بڑے علماء رکھے ہوئے اور وہ ایگری کرتے ہیں اور اس میں وہ ایڈنگ ڈیوائسز بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نیکڈ آنکھ سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوربینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, محکمہ موسمیات کے لوگ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں اور رؤیت کو وہ کنفرم کرتے ہیں. باقی یہ جو خواہش کرنا نا کہ جی سعودیہ کے مطابق کر لیں یا پوری دنیا میں ایک ہو, یہ تو مسئلہ ہی بالکل غلط ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے کا سیٹلڈ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے مدینہ شریف آیا اور فرق یہ تھا کہ شام میں ایک دن پہلے روزے سٹارٹ ہوئے ہوئے تھے اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد. تو ابن عباس نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو چاند اس وقت دیکھا, تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس وقت دیکھا. تو انہوں نے کہا پھر ان کے روزوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ اپنی رویت کو فالو کریں گے, ہم اپنی رویت کو. ٹھیک ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ حدیث ہے مسلم شریف میں. یہی حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. یہی حدیث امام ابن عبد البر نے بھی لی ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے. امام ابن عبد البر نے بھی باب باندھا ہے, انہوں تو اس سے زبردست باب باندھا ہے کہ اندلس کی رویت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. وہ دو ایکسٹریمز تھی نا مسلم امپائر کی, ایک طرف اندلس اسپین اور یہاں خراسان افغانستان. انہوں نے کہا ہر علاقے کے لوگ اپنے مطابق کریں گے اور امام ترمذی نے لکھا کہ اس پہ تو اجماع ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے. پھر دوسرا سعودیہ کے ساتھ کیوں کریں؟ سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آتا ہے, پھر تو ہونا چاہیے دنیا میں جہاں کہیں پہلے چاند نظر آئے اس کو فالو کریں. سعودیہ کی پاک بیچ میں کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ یہ سازش ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام کو صرف سعودیہ تک محدود کیا جائے. آج بھی مور دین 80% مسلمس نان عربک لوگ ہیں. یہ تو پوری انسانیت کے لیے دین ہے نا, تو یہ بالکل غلط ہے. ہر علاقے والے اپنی رویت کا اعتبار کریں. البتہ جو پاکستان ہے جس طرح یہ ایک GMT+5 میں لائی کرتا ہے, ایک ہی ٹائم زون ہے, اس میں اگر مزید آسانی سے میں سمجھاتا ہوں کہ جہلم سے گجرات کی ڈرائیو آلموسٹ 50 منٹ کی ہے. اچھا, گجرات میں چاند نظر آ گیا, جہلم میں مطلب جو ہے ابر آلود تھا, چاند نظر نہیں آیا. تو ہمیں سائنٹیفکلی یہ چیز پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ بھی بادل نہ ہوتے تو نظر آتا, لیکن رؤیت ہم نے گجرات سے کنفرم کر لی, تو ٹھیک ہے اب جہلم کے لوگ بھی اس کو فالو کر لیں. اتنا آپ سائنس سے ضرور لیں. اچھا, لیکن سعودیہ کو یہاں نہ لے آئے, کیونکہ ہمیں تو سافٹ ویئر بتا رہے ہیں کہ سعودیہ مختلف اوقات کے اندر بعض کا چاند نظر آتا ہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جائے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس اعتبار سے. اور جو لوگ کہتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں, ٹائم ٹیبل ابھی تک تو کنفرم نہیں ہوا. سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس ہے نا. امریکہ میں کئی دفعہ مسئلے خراب ہو چکے ہیں, مگر وہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو ہمارے مکاتب فکر ہیں کچھ بوری بھائی, ان کے سب بنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ فالو کر رہے ہیں نا. اس کو کاؤنٹر ویریفائی جب ہم کریں گے, دیکھیں سعودیہ بھی امریکن کیلنڈر کو فالو کرتا ہے, اس کے باوجود ہر 4-5 سال کے بعد ان کی کمیٹی کہتی ہے جی اس دفعہ ایک روزہ کھایا گیا تو آپ قضا دے دیں. تو اگر انہوں نے امریکن کیلنڈر کو فالو کیا تھا تو غلطی کہاں سے آ گئی بھائی؟ جب میں نے چاند اب سامنے دیکھ لیا ہے تو مجھے تو نظر آ گیا نا کہ مجھ سے وہاں پہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ اگر 28 دن بعد نکلا ہے چاند تو پھر مسئلہ تو ہوا ہے نا, کوئی میں نے ادھر سے کچھ کر لیا. یہ وجہ ٹھیک ہو گیا. بہتر. اچھا, روزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میں ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. عام طور سے ہمارے یہاں نوجوان, بچے, بوڑھے, روزہ کس عمر سے واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے, اس کے احکامات کس عمر سے لاگو ہوتے ہیں, اور یہ جو روزہ گشائی کی سیرمنیز ہوتی ہیں یہ سنتی عمل ہے؟ بچے نے روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے مہمان, ولیمہ, دعوت, یہ سب ہونا چاہیے. یہ ٹریڈیشنل چیزیں جی, ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں کرنی چاہیے. سنن دارمی میں حدیث موجود ہے, انس بن مالک کے گھر والوں میں سے جب کوئی شخص بچہ قرآن مکمل کرتا تو وہ سارے گھر والوں کو جمع کر کے ایک دعائے خیر کروا دیا کرتے تھے. اور یہ وہ حدیث ہے جس کی سند پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز گھروں کے اندر کوئی کر لیتا ہے اس اعتبار سے, تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہونی چاہیے. کسی نے نئی دکان کھولی ہے وہاں پہ دعائے خیر کروا لی, کوئی نئے گھر میں شفٹ ہوا وہاں پہ دعائے خیر کروا لی. البتہ یہ بٹھا کے پورے محلے والوں کو یا مولویوں کو بلا کے پیسے دے کے ان سے قرآن پڑھوانا, ان کے قرآن پڑھنے کی کیا برکت ہونی ہے جنہوں نے پیسے لے کے قرآن پڑھا. ہاں آپ لوگ خود پڑھنا چاہتے ہیں آپ ضرور پڑھیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. خیر و برکت کے لیے قرآن تو ظاہر ہے اس اعتبار سے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیاطین وہاں نہیں داخل ہوتے, جنات اس کو پا نہیں سکتے. تو جو بالغ ہونے کی عمر آئی ہے نا بخاری مسلم میں, وہ 15 سال ہے عمری اعتبار سے, یا 15 سال
اچھا. اور ہمارے اعتبار سے آلموسٹ 14.5 سال جو آپ کے سولر ایئرز ہیں. یا پھر علامات بلوغت آ جائیں اس میں، یعنی غیر ضروری بالوں کا اگنا یا عورتوں کا مینسز آنا اور نائٹ فال ہونا مردوں کے لیے یعنی احتلام ہونا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پہلے ظاہر ہوگی تو بالغ شمار کیے جائیں گے. تو عموماً جو بچے ہیں وہ آلموسٹ 13 سے لے کے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتے ہیں. لیکن بچیاں تھوڑی سی کم عمر میں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات تھوڑی لیٹ بھی ہوتی ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. تو یہ جو علامات بلوغت ہیں یہ سب کے ہاں کامن ہے. اس کے بعد وہ لیکن روزہ پہلے رکھوانا شروع کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو، تھوڑی بہت اس کو مار بھی کرو، ٹھیک ہے. اور بچوں کے بسترے بھی 10 سال کی عمر میں الگ کر دو. تو اس وقت کریں گے تو انہیں عادت پڑے گی نا. اور دیکھ لیں جن لوگوں کو بچپن سے عادتیں نہیں پڑی ہوئی ہیں ان کے لیے تو موت ہو جاتی ہے، وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. اگر ان کے ماں باپ نے صحیح ٹائم پہ پریکٹس کروائی ہوتی ان کو تو تردد نہ ہوتا. نہیں ہوتا. آج بھی میڈیا انڈسٹری کے بہت سارے احباب ہیں شو کرنے کے لیے یا کیمرہ سنبھالنے کے لیے روزے سے رخصت لے لیتے ہیں. بڑی بدقسمتی والی بات ہے. اچھا، کیونکہ آپ کی شفقت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں مزید، وہ لوگ جو کہتے ہیں جی روزہ رکھا تھا، دن میں نیند آ گئی، احتلام ہو گیا یا ایسی کوئی چیز جس میں خروج ہو گیا ہے، روزہ باقی رہے گا ایسی صورت میں؟ یا کسی چیز کی دید ہو گئی جو فحش چیزوں میں سے تعلق رکھتی تھی، روزے کی صحت؟ نہیں، روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے نا تو اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کو یعنی روزہ برائی کے کاموں سے نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، یعنی اس کی روحانیت ختم ہوگی. لیکن فرض ادا ہو جائے گا. اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر ان روزوں کی قضا دے گا. یعنی ایک اس کا روحانی پہلو ہے اور ایک اس کا قانونی پہلو ہے. قانوناً اس کا روزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کی روحانیت تھی وہ اس نے اچیو نہیں کی اس میں سے. البتہ جو آپ نے یہ پوچھا نا کہ کسی کو نائٹ فال ہو گیا، تو وہ صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. اچھا، یہ امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ابن عباس کا قول لیا ہے جس کی پوری سند سنن کبریٰ البیہقی میں بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی. اس سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ کے جسم سے بلڈ نکالا گیا، داخل تو نہیں کیا گیا. آپ نے کپنگ کروائی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے کپنگ کروائی ہے اور روزے کو کنٹینیو کیا ہے. اور مسلم میں یہاں تک ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اگر کمزوری ہو جائے تو پھر تم افطار بھی کر سکتے ہو اور ایک قضا بعد میں دے دو. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے پہلے. ہاں، اچھا، اسی طریقے سے الٹی کیا آنا ہے، نبی الاسلام کو کیا آئی، ابو داؤد میں آتا ہے، آپ نے نا روزہ افطار کر لیا. اچھا، لیکن دوسری جگہ میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے کیا کرے وہ تو روزہ توڑ لے، لیکن جس کو خود بخود آئی ہے وہ روزہ کنٹینیو کرے. تو اس میں آپٹیمل سولوشن یہی ہے کہ جو کیا آنے کے بعد جو خود بخود آئی ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر صبح سویرے سب کچھ نکل گیا اور شام تک آپ روزہ نہیں نبھا سکتے تو ٹھیک ہے، آپ روزہ قضا کر لیں. اجازت ہے؟ جی اجازت ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ اس کو اسی وقت بریک فاسٹ کر دیں. اور وہ احتلام والا پوائنٹ کہ اگر ہو گیا ہے تو روزے کی صحت نہیں، روزے کی صحت میں کوئی نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ختم سحری کے وقت تک یعنی جنبی ہوتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہو کر آپ اپنا غسل اتارتے تھے اور سحری بھی آپ کر لیتے تھے. یعنی جو شخص جس پہ غسل فرض ہے نا وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی میں اگر غسل اتارتا ہوں تو سحری رہ جاتی ہے، سحری کرتا ہوں تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تو ختم سحری کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. تو اس حدیث کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا. حضرت ابو ہریرہ یہی فتویٰ دیتے تھے، بخاری مسلم میں ہے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. جب اما عائشہ نے بتایا تو انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا کہ یہ تو اب گھر کی خبر آ گئی. مگر اس سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ تعلقات رکھے روزے کی حالت میں سے. نہیں، روزے کی حالت میں نہیں، وہ یعنی ختم سحری سے پہلے ایسا ہی یعنی پہلے سے اگر ہے اور غسل کی حالت ہے تو اس وقت وہ طہارت کسی بھی وقت کر سکتا ہے، روزے کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. اچھا جی، انجینئر مرزا صاحب، تھوڑی سی انجینئرنگ یہاں پہ درکار ہے. لوگ اس میں تردد میں رہتے ہیں روزے کی حالت میں کیا کریں اور کیا نہ کریں، کہیں ان کی محنت ضائع نہ ہو جائے. تو انسولین اگر لگا لیں، کوئی مریض ہے جس کو شوگر کے لیے اپنی دوائیات کا استعمال کرنا ہے خاص طور سے، یا اس کے علاوہ کوئی انجیکشن ہے، ٹیٹنس کا انجیکشن ہے، چوٹ لگ گئی ہے، تو پہلے تو وہ جسم سے خون نکل جانے پہ روزے کی صحت رہے گی، اور دوسرا اگر وہ خون لگواتے ہیں یا انجیکشن یا کوئی ایسی دوا کھاتے ہیں روزے کا کیا معاملہ رہے گا؟ دیکھیں، چونکہ مریض ہے نا تو مریض کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے
کہ وہ روزے کو موقوف کر سکتا ہے، یہ تو سورۃ البقرہ میں واضح ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص پرماننٹلی کو مریض ہو چکا ہے، ایسا مریض کہ جس سے اس مرض سے صحت اب ممکن نہیں ہے، جیسا کہ یہ پرماننٹ ڈس آرڈر ہے کہ انسولین کی کمی آپ کے جسم کے اندر ہوگی، تو ٹھیک ہے، پھر وہ روزے کا فدیہ ہی دے، روزہ اسے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی بھی ہے۔ لیکن آپ یہ کہنا کہ ہم روزہ بھی اپنا کنٹینیو کریں گے اور اس دوران ہم انسولین بھی لگاتے رہیں گے، ہم ادویات بھی کھاتے رہیں گے، تو ظاہر ہے وہ روزے کی جو اپنی ایک روحانیت تھی، جو چیز جڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ، وہ تو آپ نے ختم کر دی نا۔ تو بخاری میں واضح قول موجود ہے عبداللہ ابن عباس کا کہ جسم میں کوئی بھی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ البتہ خون جو نکلا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر کوئی خون لگواتا ہے یا انجیکشن کے ذریعے دوائی جسم کے اندر داخل کرتا ہے، اگرچہ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں، ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بلڈ کی وین کے اندر داخل کیا ہے پھر تو آپ کے اوپر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، البتہ گوشت میں لگایا تو نہیں ٹوٹا۔ ہمارے نزدیک تو جب آپ مریض ہیں، مریض کو ویسے ہی اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور میں کئی ایسے شوگر کے مریضوں کو جانتا ہوں 70+ ہیں، لیکن وہ اپنے روزے چلاتے ہیں، انہوں نے اپنی ٹائمنگ ایسی سیٹ کی ہے کہ انہیں ایسا ضرورت نہیں پڑتی انسولین لگانے کی یا کوئی چیز انٹیک کرنے کی۔ اگر کسی کا شوگر کا مرض اس لیول تک بگڑ گیا کہ وہ بیچارہ کچھ نہ کچھ ہر وقت اس کو کھانا پڑتا ہے اپنے شوگر لیول کو مینٹین کرنے کے لیے یا جسم کو سٹیبل کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے پھر وہ شرعی مریض ہے، اس پہ روزے ہے ہی نہیں ہے، ہاں وہ صرف فدیہ دے گا، پھر تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے اجر بھی ملے گا، بے فکر ہے، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس آزمائش میں ڈالا ہے نا۔ ہاں جی، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ بتاؤ اگر میں اسے صحت یاب کر دوں تو یہ وہی والی نیکیاں دوبارہ شروع کر دے گا جو پہلے کرتا تھا، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی نیکیاں پھر وہی لکھو جو تم پہلے کر رہا تھا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے اسے۔ لطفاً اس پہ ایک سوال بنتا ہے، بہت توجہ طلب ہوگا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت کا پوچھنا ملائکہ سے یا بندگان خدا سے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ علام الغیوب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو پوچھنے سے کیا مراد ہوگا؟ پوچھنے سے مراد یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اس بات کا ٹیسٹ ہے نا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں نا کہ جو ذکر کی مجلس ہے جس میں قرآن کی درس و تدریس ہو رہی ہے، اس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، اس میں آگے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے کہ حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ پوچھتا ہے۔ بیسیکلی فرشتوں کو ہر جگہ اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اس مخلوق کی تم نے مخالفت کی تھی نا، اگر اس مخلوق کے اندر فرعون، حامان، قارون جیسے لوگ موجود ہیں نا، تو دیکھو کامل ایمان مومنین بھی ہیں جو میرے ساتھ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا۔ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا پہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل دنیا کو رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے نا، قیامت نہیں آئے گی۔ قرب قیامت میں ایک خوشبودار ہوا چلے گی، اہل ایمان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، صرف کافر رہ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت بھیجے گا۔ ایک مومن اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک مومن بھی دنیا میں موجود ہے۔ سبحان بہتر ہے۔ واپسی آتے ہیں روزے کی بات کے اوپر۔ روزے میں خواتین جو کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، اگر وہ چکھ لیتی ہیں، ظاہر ہے ان کی ضروریات میں سے ہے، تو کس مقدار میں چکھ سکتی ہیں؟ آیا چکھ لینے سے ان کے روزے کی صحت برقرار رہے گی؟ نہیں، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بھی امام بخاری صحیح بخاری میں تعلیقاً لے کر آئے ہیں، کئی ساری چیزیں وہ لے کے آئے ابن مسعود سے کہ روزہ دار جو ہے وہ سرما لگا سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، لیکن وہ زبان کی نوک پہ رکھ کے نا، یعنی حلق سے نیچے نہ جائے پھر تھوک دے، تو اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ لیکن میرا خیال ہے آج کے اس سائنٹیفک دور کے اندر جب ہم ریگولرلی کوکنگ کرتے ہیں تو چکھنا ایسا ضروری کوئی نہیں ہے، میتھمیٹیکلی پتہ ہوتا ہے کہ یار اتنا کھانا ہے تو اتنا نمک، پھر بھی اگر کسی کو بہت زیادہ وہم ہے نا تو تھوڑا کم ڈال لے، نمک زیادہ ہو گیا تو مصیبت ہوگی، کم سے تو مصیبت نہیں ہوتی ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ آپ کھانے بنانے میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، بناتے رہتے ہیں۔ میں کھانے بنانے میں تو اتنا انٹرسٹ شاید مجھے تو نہیں آتا، لیکن کم از کم مجھے یعنی کھانے کی پہچان ہے، مجھے یعنی چوزی ہوں میں اس معاملے میں۔ اچھا، ہاں جی، بہتر ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ ظاہر ریسرچر بنتے ہیں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں جی سانس جب اندر جا سکتی ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے اس کا توڑ ہو گیا، پھر چکھنے والے معاملے میں اگر ایکسکیوز مل سکتی ہے پھر تو اس حدیث کی ویلیویشن کوئی نہیں بچی نا کہ آپ چیزیں لے بھی رہے ہیں پھر بھی روزہ باقی ہے۔ دیکھیں یہ جو چکھنے والا معاملہ ہے نا وہ تو زبان سے ہے نا، حلق سے نیچے نہیں نا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ بلغم
جو اندر سے باہر آتی ہے وہ اگر دوبارہ اندر کوئی نگل لے تب بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی شخص نے کلی کی ہے, کسی خاص حد تک ہی پانی باہر نکلتا ہے نا, جو منہ میں ٹھنڈک رہ جاتی ہے وہ تو پھر تھوک کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. کان میں پانی کا چلا جانا, لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ روزہ دار جو ہے نا وہ ناک میں پانی ڈالتے وقت احتیاط کرے کہ اوپر نہ چڑھے. اچھا, ہاں اگر اوپر گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جانا ہے. تو جہاں جہاں احتیاط ہو سکتی تھی وہاں تو بتایا, لیکن جو چیز اوائڈ ہی نہیں آپ کر سکتے اس کے بارے میں تو پھر آپ کے اوپر یعنی گرفت نہیں ہوگی نا. لیکن اب اگر کوئی کہ نا ہوا آکسیجن تو بیسک نیڈ ہے نا, وہ تو ایک اس کے بغیر لیکن اب اس کی بنیاد پہ کوئی کہ جی میں سگریٹ پی لوں, یا ایک بندہ دمے کا مریض ہے وہ کہ میں انہیلر کا یوز کروں اور جس میں دوائی بھی میں انٹیک کر لوں, تو پھر ہم ان کی تسلی کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے جب زیادہ, تو پھر ہمیں انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے. پھر ہم انہیں پتا کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ انہیلر یوز کر لیا کرو, ٹھیک ہے, لیکن احتیاطاً ایک روزے کی قضا بعد میں دو, اور اگر وہ دینے میں تردد ہے تو ایک کا فدیہ ضرور دے دو, کیونکہ یہ معاملہ تمہارا ڈاؤٹ فل ہے. اچھا, ہاں بہتر, سیدھی سی بات. بہتر ہو گیا. انجینئر صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو اگر زیادہ سونگھی جائے کہ اس سے روزے کی صحت پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, خوشبو اس کیٹیگری میں نہیں کوئی نہیں. دھواں کو جان بوجھ کے انٹیک نہ کرے, باقی جو نیچرل ہے خوشبو وہ تو آپ کر سکتے ہیں. ایون آپ مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ ٹوتھ برش بھی یوز کریں. البتہ اس میں صرف یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ میں چونکہ ایک ذائقہ ہے, اگرچہ روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, ظاہر ہے وہ حلق سے نیچے تو نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, تو آپ صرف ٹوتھ برش ہی یوز کر لیں, اس میں پیسٹ وغیرہ نہ استعمال کریں, یا ختم سحری سے پہلے اس کو کر لیں. لیکن اگر اس دوران بھی کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف گفتگو کرتے ہیں, یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں ہو کہ سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی وقت میں روزہ افطار کیا جائے تو اس کا وقت کیا ہوگا, نماز کی صورتحال کیسی ہوگی؟ یہ پاسبل نہیں ہوگا. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اتفاق ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو, ٹھیک ہے, یہ تو ہے ایک جینون کیس. اس کے علاوہ دو اور صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو لوگ سوچنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اگر سوچنا چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے اختلاف وہ نہیں کریں گے, لیکن جب کوئی انسان سوچ رہا ہے تو پھر اختلاف رائے تو رہے گا, یا پھر آپ زبردستی کسی کے ساتھ کر لیں, اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے سب کو رائٹ ہونا چاہیے, وہ اپنے مطابق کرے. اور صحابہ کرام میں بھی دو گروہ تھے. یہ حیران کن بات بتاؤں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کے دو گروہ تھے, ایک افطار میں لیٹ کرتے تھے اور ایک جلدی کرتے تھے. جلدی سے مراد یہ نہیں کہ آپ فوراً یعنی جو غروب آفتاب سے پہلے نہیں, ہاں, لیکن وہ ایک تھوڑا انشور کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یار, جس طرح حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آیا کہ وہ جب وضو کرتے تھے تو پاؤں آدھی پنڈلی تک دھو لیتے تھے کہ میں اپنے نور میں اضافہ کر لوں, یعنی ایک اپنا شغف تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ افطار جلدی کرتے تھے, اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار میں لیٹ کیا کرتے. تو صحابہ میں دو گروہ تھے, اور یہ اہل سنت کے یہاں موجود ہے. میں نے باقاعدہ سنی شیعہ کا جو اختلاف ہے نا افطار ٹائم پہ, اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی اسی وجہ سے. تو بہتر یہ ہے کہ اب اتفاق کرنا ہے تو پھر اتفاق یہ ہے کہ شیعہ کے ٹائم پہ لوگ کھولیں. اچھا, ظاہر ہے کہ ہمارا بھی روزہ اس میں خراب نہیں ہوتا سنیوں کا. وہ جو بہت ڈیلے ہے نا جس میں ستارے نظر آئے اس کے اوپر وعید ہے. یہ 5-7 منٹ کی ڈیلے کرنے کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں, نہیں کوئی مکروہ نہیں ہے جی, کیونکہ یہ باتیں مشہور ہیں جی, وہ ایویں مشہور ہے جی, ٹھیک ہے, وہ تو ستارے نظر آئے تو پھر بہتر ہے. اچھا, اختلافی گفتگو میں ایک حصہ میرے ذہن میں آیا کہ جو موضوع جرابوں کے اوپر جو وضو کا یہ مسئلے کا سلسلہ ہے, اس میں آسانی ہے, ہو سکتا ہے حدیث موجود ہے یا نہیں جی بالکل نیکڈ ہوگا پاؤں تو ہوگا آپ کا وضو؟ دیکھیں جرابوں کی حدیثیں تو اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں. جرابین عربی کا لفظ ہے جو یہ ہم نے عموماً پہنی ہوئی ہوتی ہیں, اور ایک ہے خفین, وہ چمڑوں کے موزوں کے لیے تھا وہ بھی. تو دونوں کی الگ سے احادیث موجود ہیں. مسلم شریف میں خفین کی حدیث ہے, اور جرابین کی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں اور ترمذی میں موجود ہے. اور فقہ حنفی کے لوگ جو امام حنیفہ کو لے کے چل رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں صرف خفین چمڑوں کے موزوں پہ ہوگا, جرابوں پہ نہیں ہوگا. تو وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 1 نمبر بڑے بوٹ لیں سردیوں کے لیے, اور گرمیوں کے لیے 1 نمبر چھوٹے بوٹ لیں. یہ پاسبل ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس تکلیف میں ڈالنا تھا. حالانکہ ترمذی میں خود موجود ہے کہ امام حنیفہ کی وفات جس مرض میں ہوئی ہے, مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے جرابیں پہن کے اس پہ مسح کیا اور کہا میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا تھا. لیکن میں یعنی رجوع کرتا ہوں اس معاملے میں کہ یہ جورب کے اوپر بھی مسح درست ہے. اب رہ گیا صرف پاؤں کے اوپر مسح کرنا.
تو وہ بھی اہل سنت کے ہاں پایا جاتا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اکرمہ تابعی کے بارے میں کہ وہ پاؤں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے. مولا علی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. میں تو باقاعدہ اس کے اوپر بھی ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاؤں کے اوپر کوئی گندگی وغیرہ نہیں لگی, مثلا یہاں ہم بیٹھے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پاؤں پہ کوئی گرد وغیرہ نہیں ہے, آپ جا کے وضو کریں, پاؤں پہ مسح کر لیں, کافی ہے. لیکن اگر آپ باہر پھر رہے ہیں تو پھر آپ اہل تشیع کو بھی دیکھیں, وہ وضو شروع کرنے سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں. یعنی انہوں نے ان انٹینشنلی یہ چیز مان لی ہے کہ دھوئے بغیر گزارا نہیں ہے, کیونکہ مٹی لگی ہوئی ہے, یہ ہماری نیچر ہے. اگر وہ بھی ڈائریکٹ مسح کریں گے تو وہ کیچڑ ہی بنے گا نا پاؤں پہ. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ وہ وضو کا حصہ نہیں ہوتا ان کے, لیکن وہ وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو وضو کے لیے تیار کرنا اپنے آپ کو اس حوالے سے کہ پہلے پاؤں دھونا, تو سنی بعد میں دھو رہے ہیں, یہ بھی کسی درجے میں پہلے دھو رہے ہیں. تو لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ بات مضبوط ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے. لیکن قرآن کی آیت میں دھونے کا سلسلہ نہیں. ہاں جی, قرآن میں جو ہے نا, جو اس وقت اسٹیبلش قرات موجود ہے نا, جو سنی اور شیعہ کے ہاں پائی جاتی ہے, اس میں تو عربی لنگوسٹک کے مطابق جو ہے نا وہ نہیں, مسئلہ نہیں ہے, دھونے کا ذکر ہے. اچھا, ہاں جی, دھونے کا ذکر ہے, کیونکہ ہاں جی اس کی جو ضمیر ہے نا وہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہے. وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے, وہ ابھی ٹائم نہیں ہے. اچھا, البتہ شیعہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں ہی ایک اسٹیبلش قرات موجود ہے جس میں ارجولیکم کے بھی الفاظ موجود ہے. ارجولکم ہو تو سنیوں کا مذہب مضبوط ہے, جو کہ ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ارجولیکم بھی ہے ایک اور قرات میں, ہم کہتے ہیں ہاں ہے, تو وہ کہتے ہیں اس سے تو ہمارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. وہاں اہل سنت کہتے ہیں کہ ارجولیکم کو ہم اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ وہ اس میں بلٹ ان ہے کہ جب آپ نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہو, حالانکہ اس قرات میں جرابوں موزوں کا ذکر نہیں ہے, اس لیے میں اس کو کوئی اختلاف سمجھتا ہی نہیں ہوں. دونوں طرح سے جی, دونوں طرح سے ہے, اور اہل سنت کے ہاں دونوں رائے پائی جاتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ایک اس میں ایک سختی آ گئی ہے, لیکن یہ بات سب کے ہاں کنفرم ہے کہ اگر آپ کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے, ایڑیاں آپ کی ابر آلود ہیں, پھر آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اور پھر دھونے کے بعد آپ اس کو بھلے خشک کر کے بعد میں مسح کر لیں. تو پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ لک وشکاری ہے, یعنی آپ چاہے سر اپنا تکیے والی سائڈ پہ رکھیں یا پاؤں والی سائڈ پہ, آپ کی کمر درمیان میں ہی رہتی ہے. تو شیعہ پہلے دھو رہے ہیں, ہم بعد میں دھو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دھو رہے دونوں ہیں, کیونکہ یہ ان نیچرل ہے کہ پاؤں, اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی اسلام نے کہا ان ایڑیوں کو عذاب دیا جائے گا جو خشک رہ جاتی ہیں, کیونکہ وہ گرد آلود سفر میں تھے. تو اب آپ کے پاؤں کے اوپر گرد لگی ہوئی ہے, تو وہ تو شیعہ کے ہاں بھی اس کے اوپر آپ مسح نہیں کر سکتے. یہ ایک مسئلہ بھی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتیاں یعنی چپلیں پہن کے بھی مسجد میں داخل ہوا جاتا تھا. جی, بخاری میں حدیث ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس مسجد کے لیے جس میں قالین نہ بچھاؤ اور کچے فرش ہوں. جس طرح ہم جنازہ گاہ یا مختلف گراؤنڈز کے اندر جنازے پڑھتے ہیں تو ہم جوتیوں سمیت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, کئی لوگ جوتی اتار کے اس کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے جوتی اتار دی. بھائی اینڈ رزلٹ تو یہی ہے کہ آپ جوتی کے اوپر کھڑے. جوتی اگر پاک ہے تو آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جوتی پاک ہی ہوتی ہے کیونکہ جوتی کا مسلسل تیمم مٹی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. صحیح, جوتی پاک ہی ہوتی ہے. صحیح. جنازہ کے ایک مسئلے میں سے ایک مسئلہ ہے کہ مسجد نبوی میں جب نماز ہوتی ہے تو ایک طرف سلام ہوتا ہے اور واجب سلام ہوتا ہے آنا پہ. مگر یہاں پہ اگر ہم نے ایک طرف پڑھ دیا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, جنازہ آپ کا نکلنے کے تیار ہو جاتا ہے. تو اس کا صحیح حکم کیا ہے؟ ہاں جی, صحیح حکم یہی ہے جی, ایک طرف سلام ہے. اور ہم نے تو اب تھوڑا اسے اسٹیبلش کیا ہے یہاں پہ. اب تھوڑی اہل حدیث نے بھی ہمت دکھائی ہے. کتابی طور پہ تو وہ مانتے تھے کہ ایک طرف سلام ہے, وہ کہتے ہیں لیکن ہم جو کہ تعداد میں کم ہیں, ہم ان کو اس طریقے سے ریبٹل نہیں کر پائیں گے, تو ہم ایک نیا کٹا نہیں کھولنا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ کر رہے ہیں. عرب جتنی اسٹیٹس ہیں سب میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے. تو ایک طرف, یہ دو طرف والی روایت ہے, لیکن وہ روایت کمزور ہے. تابعین سے دو طرف بھی ثابت ہے, لیکن جنازے میں اور عام نماز میں یہ فرق ہے کہ جنازے کا سلام ایک طرف ہے. رمضان الکریم کے مسائل کا آپ حل بتا رہے ہیں. ایک آخری حصہ جو روزے کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں تراویح کا ہے. کچھ لوگ قیام اللیل اور تراویح کو ملا دیتے ہیں, نماز شب تہجد کو ملا دیتے ہیں. اس کے ذرا فرق بتا دیں اور اس کی وجود کو ذرا ثابت کرتے ہیں, ہے بھی کہ نہیں ہے, کہ تراویح کی حیثیت کیا ہے اور قیام اللیل کس حد تک واجب ہے؟ دیکھیں, نمازیں جو ہیں دن رات میں وہ 5 ہی فرض ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا وہ نفلی نمازیں ہیں. کوئی کر لے ثواب, کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہے, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. اس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے. اب جو قیام اللیل یعنی رات کی نماز, ٹھیک ہے, قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللیل رات کے نوافل, آپ انہیں سنت موقدہ کہہ لیں, آپ انہیں تراویح کہہ لیں,
آپ انہیں رات کی نماز کہہ لیں، کوئی بھی لفظ رکھے، ہے بہرحال وہ نفلی نماز ہے، اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جماعت ہو سکتی بھی ہے جی، باجماعت ہو سکتی ہے، باجماعت بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے. دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھر میں نماز ادا کرنا میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اندازہ کریں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھے نا، اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام تو ناراض ہو گئے تھے 3 دن کے بعد جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو. خود صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر نے بھی جب تراویح شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا کے جب واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھر میں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک آپشنل چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے اس سے آپ فیسلٹی تو نہ چھینے نا کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں تو بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی سنیں، ٹھیک ہے، نفلی نماز لیکن نماز کے اندر سنیں، وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو. اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. استعمال کیا کہ حضور ناراض ہو گئے تھے تو حضور کی ناراضگی کا اگر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو واجب فرض جیسی کیفیت دے دی. آج روزے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے تراویح پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے ہیں اور سنی دوسری ایکسٹریم پہ. یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجیے. سیدنا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے ان اٹینڈڈ چھوڑا. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی ان اٹینڈڈ چھوڑا. لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، ایک امام کو آگے کھڑا کیا اور پڑھ لیا، یعنی شو کیا. یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا. تو حضرت عمر نے بھی شروع کرا کے خود نہیں پڑھی ادھر. تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی، انہوں نے پکڑ کے واجب بنا لیا. ان سے پوچھے کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پھر وہاں پڑھی؟ اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو، ایک امام کھڑا کرو، یا آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں. واجب والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اور نہ کسی کو کرٹیسائز کریں. یہاں تو واقعی پبلک میں مشہور ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اندازہ کریں ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا. یہ تو بس ایک فرقہ واریت ہے اور کچھ نہیں. اعتکاف بھی رمضان کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ظاہر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اعتکاف تو کسی بھی مہینے ہو سکتا ہے، مسجد کا بھی انتخاب ہو جائے گا، مگر رمضان میں اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ سنتی اعتکاف کیا ہوتا ہے اور پھر اس کی کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اعتکاف کیا ہے، بلکہ پہلی دفعہ تو آپ نے 30 دن کا اعتکاف کیا تھا. پہلے 10 دن کیا شب قدر کے لیے نہیں ملی، پھر 10 دن اور کیا، اور پھر آپ نے اپنے خیمہ مبارک سے سر نکالا اور فرمایا کہ اب آخری راتیں جو 5 ہے تاک اس میں شب قدر کو تلاش کرو. تو اعتکاف تو ہوتا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے. وہ تلاش کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لے گا تو کوئی چیز نظر آ جائے گی. صحابہ کو بھی اگلے دن ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ تھی. اچھا ہاں بس یہ ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے. صحابہ کرام کے دور میں 21ویں کو بھی آئی ہے، 27ویں کو بھی آئی ہے. بخاری مسلم میں 21ویں کی حدیثیں بھی ہیں، 27ویں کی بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیلیبریشن کے مختلف دن رکھے ہوئے تاکہ لوگ اس کو زندہ رکھیں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. یہ 3 اعمال کے بارے میں فضائل ہیں. تو ایک عمل تو ہم کر ہی رہے ہیں نا، روزے رکھ رہے ہیں نا. ہم روزے رکھنے سے وہ ساری فضیلت پا رہے ہیں جو ہمیں شب قدر سے مل رہی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جو رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور صبح فجر بھی جماعت سے پڑھے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب اسے دے دے گا. تو آپ اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اعتکاف رمضان کا یہ سنت ہے اور 10 دن کا اعتکاف ہے یہ. اچھا ہاں جی 10 دن کی سنت ہے. 10 دن کی یہ سنت ہے. یہ فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہے. عورتوں کے لیے آپشن ہے کہ اگر مسجد میں حالات فیوریبل ہیں تو بہتر یہ کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے. آخر کے زمانے میں جس طرح اب حرمین میں تو انتظام ہے لیکن ہماری مسجدوں میں عورتوں کو ہم کس طرح الاؤ کریں کہ وہ جا کے وہ تو بخاری میں حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام بعد کے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے اپنے زمانے کے بارے میں ہم عائشہ کہہ رہی ہیں تو انہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیتے ہیں. یعنی مزاج رسول سے واقف تھی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا اور وہ اپنے مبارک زمانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ
حضور ان کو جمعہ کے لیے بھی مسجد میں نہ جانے دیتے جو انہوں نے حرکتیں شروع کر دی ہیں. تو آج کے جو حالات و واقعات ہیں نا, شرعی طور پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن اگر حالات و واقعات ایسے ہیں کہ مسجد میں CCTV کیمرے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹھیک ہے, ایک عورت بیچاری کوئی ایک پردہ خاتون ہے, وہ وضو کر رہی ہے, دوسرے کو عورت اس کی تصویر ویڈیو پہ چڑھا کے تو نیٹ پہ چڑھا دیتی, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر CCTV کیمرے کیسے خفیہ انہوں نے ہوٹلوں میں لگائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں کیا پتا مسجد میں علماء نے جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے دیدار کرنے کے لیے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوں, کل کو وہ باہر نکل جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیمرے کے فتنے کے بعد عورت کو اب مسجد میں بھی اپنا نقاب نہیں اتارنا چاہیے. اچھا, بالکل وہ سیف نہیں ہے کسی پبلک پلیس پہ, کسی ہوٹل میں جا کے نہ ٹھہرے, اس اعتبار سے کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کل کو ویڈیو وہاں سے نکل جائے. ہاں بالکل. ویسے خیمہ لگا لیں جی, ناردرن ایریا میں جا کے خیمہ اپنا لے جائیں, تاکہ کم از کم آپ سیف تو ہوں گے, ہوٹل میں نہ رکیں. آج کل تو مرد حضرات بھی سیف نہیں ہیں, مدارس میں بچے بھی سیف نہیں ہیں. جی یہ مسائل بھی نہیں, آج کل نہیں, یہ تو بہت پہلے سے. ابن کثیر نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ جتنے حکومتی لوگ ہیں, جتنے جج ہیں, جتنے فقہا ہیں, اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہے, سب کے سب اس کام میں مبتلا ہیں. یہ حافظ ابن کثیر لکھ رہا ہے, ابن تیمیہ کا شاگرد, اس زمانے میں. تو میں نے پہلی دفعہ ان کو نکالا جب میں نے عیدی صاحب کے دفاع میں بات کی تھی نا کہ تمہارے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ تو ابن کثیر اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے, اور اس میں کوئی مدارس کا قصور نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ پڑھائی بڑی گرم ہے اس لیے یہ لوگ کرتے ہیں, پڑھائی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی فیسلٹیز آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں دے دینا تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کریں گے, اور ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ کے کئی ریاستی اداروں کے جو ہاسٹلز ہیں ان میں یہ کچھ ہوتا ہے, وہ چیزیں باہر بہت کم نکلتی ہیں, وہ وہاں بھی رہا ہوتا ہے. لیکن مدارس تو ہے لاکھوں کی تعداد میں, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ عام اسکول یا کالج میں تو بچے تو ڈے اسکالر ہوتے ہیں, صبح جاتے ہیں شام کو گھر واپس آتے ہیں. یہاں بھی آپ بورڈر کر دیں نا بچوں کو, بورڈنگ دے دیں, تو آپ کو اسکولوں میں بھی یہ کیسز ہوں. تو لہٰذا مدارس والے اس کو سنگل آؤٹ نہ کیا کریں کہ ہم انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی صرف مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں صرف مدرسوں میں اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل ہے, یہ فیسلٹی ہم دے دینا ان پروفیسرز کو جو سو کالڈ بڑے لبرلز بنے ہوئے ہیں اور علماء کے خلاف بولتے ہیں, کام انہوں نے بھی یہی ڈالا. ایسا ہی اور ایسے آ رہے جی آ رہے ہوتے ہیں. آپ چونکہ حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. ابھی بھی ایک یونیورسٹی, نجی یونیورسٹی کا معاملہ آیا, انتہائی ہو گئی کہ ایک بھائی اور ایک بہن کے پرسنل, یعنی اس طرح کا پیپر بنایا گیا جی ان کے تعلقات ہیں اور کونڈمز کا استعمال ہوگا اور پیگنٹ کی دوائیں. اس پہ کیا رائے ہے؟ بہت بڑی یعنی یہ ضلالت ہوئی ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کے اوپر ہی پردہ ڈالنا چاہیے تھا. اچھا, ہاں جی, کیونکہ دیکھیں ایک بندے نے حرکت کی ہے اور 22 کروڑ عوام ہل گئی ہے, جس کے دماغ میں ایک فتنہ ہے بھی نہیں تھا, آپ نے ڈالا ہے, اب اس کو نکالیں گے آپ. میں اسی لیے جو ایتھیسٹ کے, سیکولرز کے وہ کوسچنز جو اسپیسیفکلی اس طرح کے موضوعات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا, انہیں میں ایڈریس اس لیے نہیں کرتا کہ ایک عام آدمی کے دماغ میں ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ پہلے وہ بات ڈالیں پھر اس کی صفائی کریں. جو باتیں ڈل چکی ہیں ان کے بارے میں تو میرا موقف یہ ہے کہ ہم کھل کے انہیں بیان کریں گے, کیونکہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اچھا, مثلا جنگ جمل صفین نروان ہو چکی, امت میں 2 ٹکڑے ہو چکے, 1200 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں. اب اس میں تو ہارمنی کے لیے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا, لیکن جو ٹاپک چند لوگوں تک تھا, اب یونیورسٹی کا کام تھا کہ اسے دبا کے جو ایکشن لینا تھا اندر ہی لیتے اور اس میں سے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیتے. اب اس خبر کو باہر نکالنا اور میڈیا کی زینت بنانا, اس سے مطلب ایک تکلیف میں اضافہ ہوا ہے. میں نے اس لیے اس وقت ٹیک اپ بھی نہیں کیا اپنی ویڈیوز کے اندر. اچھا, اس جواب سے مجھے مفتی عبدالقوی یاد آ گیا, جن سے ایک سوال ہم نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے تو اس پہ پردہ ڈال دیا کرے. نہیں, یہ بات بالکل ڈفرینٹ, یہی بات ہو رہی ہے. نہ سرکار نہیں. دیکھیں اس میں کوئی کسی کے اوپر شرعی حد جاری کرنے کی بات نہیں ہو رہی. یہ پروفیسر پڑھا رہا تھا, نہیں پڑھا رہا تھا نا, لیکن پہلے اس کو ہم اسلامکلی دیکھیں گے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے اوپر شرعی سزا کیا ہے. حد تو کوئی نہیں ہے, تعزیر ہی ہوگی نا. حد تو ہے کہ چور کے آپ ہاتھ کاٹ دیں, زانی کو آپ سنسار کریں, شادی شدہ ہے, اور اگر بغیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائیں. یہ پیپر غلط بنانے کے اوپر شرعی سزا کون سی ہے جو قرآن و سنت سے آپ ثابت کریں گے؟ یہ تو جج کی جو ہے وہ ثواب دید ہے کہ وہ کیا سزا دیتا ہے. حدود اللہ تو نہیں ہے نا. یہ جج کہے گا نا کہ ٹھیک ہے جی اس کو 1 دن کے لیے اس کے منہ کے اوپر کالک مال کے نا تو اس فیکلٹی کے باہر اسے دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے, یہی سزا دے گا نا. سنسار تو نہیں کروا سکتا نا. تو مطلب وہ جو مفتی صاحب وہ بات کر رہے ہیں وہ تو شرعی حدود ہے نا. وہاں عورت کے اوپر کوئی ایسا کیس ہوا ہے تو پردہ نہیں ڈالنا اس نے, ظاہر ہے وہ اس کا رائٹ ہے.
وہ تو ہوگا. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حدود اللہ کا معاملہ, یہی اگر کسی عورت کے ساتھ یہ منہ کالا کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں پردہ نہیں ڈالیں, سزا دیں اس کو, اچھا ڈیٹرنس کے لیے. کیونکہ شریعت کے قانون, اسلام تو کہہ رہا ہے کہ جی زنا کی سزا ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ سے ویٹ کرے گا. سورہ نور میں آیا کہ تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیشہ یہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ جملہ بار بار دہراتے ہیں, یہ علی مرزا صاحب کا خاصہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو بابوں سے کوئی دشمنی ہے یا کسی کے بزرگان سے کوئی عناد ہے, کوئی کینہ ہے, کیا وجہ ہے جی آپ کیا ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ جملے کو ذرا غور سے پڑھیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. تو ظاہر ہے یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے نا. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اپنے جو فرقوں کے بابے ہیں ان کے بارے میں وہ عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں کہ جو کوالٹیز رسول اللہ کے حق میں بھی ثابت نہیں ہے, یا وہ صرف خاصہ تھی نبی علیہ السلام کا اور یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کیے ہوئے. مثلا بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا حلق کروایا اور اپنے بال مبارک سیدنا ابو طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. ٹھیک ہے جی. بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ کا ایک بال ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ایسے بڑھ کے مجھے محبوب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے تبرکات کا پروٹوکول تھا. اس کے بعد آپ کو کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ لوگوں نے مولا علی کے بال رکھے ہوں یا سیدنا ابوبکر کے بال رکھے ہوں. تو یہ پروٹوکول تو نبی علیہ السلام کا تھا. یہ تو بزرگوں کے بال تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, بزرگوں کے منہ کی ہڈیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ. ایک بہت بڑے پاکستان کے عالم دین نام لیے بغیر 2014 کے دھرنوں میں اسلام آباد وہ اپنے ٹیشو پیپر سے پسینہ پوچھ رہے ہیں, ان کے مریدین وہ فخریہ لے رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کا پروٹوکول تھا, آپ نے اپنے ان بابوں کو کیوں دے دیے؟ اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کے مقابلے پہ یہ شے کوئی نہیں ہے. یہ تو آپ کو خود نہیں کہتے کہ ایک صحابی جو ہے ان کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جو نتھروں میں بیٹھے اس کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. ایسے تو میں تو اس سے ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ شاہی کوئی نہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ وہ نتروں میں جو خاک ہے نا وہ افضل ہے, اور صحابی کے ساتھ, میں تو نبی کے ساتھ کمپیئر کروا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اس کا معنی ہے, ادروائز ہم ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتے. دوسرا مصرع بڑا کنفلکٹڈ ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس بات پہ غور, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور, تو ان کا تو ایک ہی خدا ہے, اور جو بزرگ ہیں ان کا تو کام ہے دین کی خدمت ہے. نہیں ہے, نہیں, یہ ان معنوں میں نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے اعتراض کیا نا, ہم ان کو ان کے امام کا حوالہ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے سبحان الصبوح کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ایک دیوبندی عالم کے اوپر گرفت کی ہے کہ جب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بولنے پر قادر ہے, تو اعلیٰ حضرت نے گرفت کی کہ تم نے ایک نوٹوریس چیز اللہ کی طرف منسوخ کی ہے. تو اس میں انہوں نے جذبات میں آتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ نعوذ باللہ بدکاری کرتا ہے, وہابیوں کا خدا جو ہے وہ یہ برائیاں کرتا ہے, شراب نوشی کرتا ہے, یہ کرتا ہے. بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ اعلیٰ حضرت وہابیوں کے خدا کو جو اتنی گالیاں دے رہے ہیں تو خدا تو ایک ہے, تو وہ کہیں گے نہیں, جن کوالٹیز کے ساتھ وہ خدا کو مانے ہوئے گویا کے, تو یہ بھی گویا کے ہے. آپ مسلمانوں کی, میں تو کہتا ہوں کہ کرسچنس, ہندو, بدھسٹ سب کا خدا ایک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو کتابوں میں کوالٹیز آئی ہیں دین اسلام کے حوالے سے وہ اور ہیں, جو بابوں نے تعلیم کی ہیں وہ اور ہیں, ان میں ڈفرنس ہے. اچھا, یہ ہے اس کا مطلب. صحیح, یعنی وہ توحید سے ہٹ کے ہیں. جی جی ہٹ کے. اچھا, مثلاً پھر میرے پاس وہی ہے چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ. یہ تو ان کا فرمان نہیں, مطلب یہ کہ بعد کے لوگوں نے دیکھیں نا, بعد کے لوگوں نے اگر جوڑا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ آج تک کتابیں پرنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر بابوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. نہیں, تو ہم بابوں کو کہہ بھی نہیں رہے نا, بابوں تو شاید کوئی نہیں, ان کا خدا ہی اور ہے. نہیں, وہ خدا اور سے مراد میں نے پہلے کہا کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے جو مختلف تو نہیں ہے نا. اچھا, وہ تعلیمات جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں, منسوب کی گئی. ہاں جی, لیکن یہ لوگ بضد ہیں کہ وہ تعلیمات انہی کی ہے. بابے کا قصور ہی کیڑا ہے. نہیں, تو یہ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, ان کا قصور ہے نا. نہیں, تو ان کا یہ قصور ہے, لیکن یہ کسٹوڈین ہے نا. ہمیں تو کوئی چیز ہمدردی نہیں کرتی نا. مجھے تو ہمدردی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, اس کے بعد تو مجھے ہمدردی نہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے جی بازید بستامی نے کہا ہے کہ
मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, तो आपको समझ नहीं आई है इससे मुराद वो अल्लाह का झंडा ले रहे थे। तो मुझे बायजीद से क्या हमदर्दी है कि मैं इसको इस तरीके से कान पकड़ूं? मैं तो कहूँगा कि भाई अल्लाह का झंडा भी नबी के हाथ में है, बुखारी मुस्लिम में। सही, तो ये बात है। सही। बड़ा दो लोग आपका मौक़िफ़ रहता है, चीज़ों को लेके आप बड़ा मुस्तकिल मिजाज रहते हैं और चाहते हैं कि सारे लोग इसी तरह का एतदाल वाला रवैया अपनाएं, कोई फिरके की छाप ना है, किसी मसलक की छाप ना है। इस सिलसिले में कहते हैं कि अपना ही एक मसलक बन जाना है आपका, और लोग आपके अपने ही चाहने वाले मुरीदीन हो जाएंगे, आगे जाके इंजीनियर मिर्जा या मिर्जाई टाइप का कोई ऐसा मसलक होने वाला है। देखें जी, ये जो इनके वसवसे हैं ना, ये पिछले 13-14 साल से तो हम सुन रहे हैं। मैं इनको वही जवाब दूंगा जो मौलाना मदूदी को ये कहा करते थे। इनके बड़े उस जमाने में पता है मदूदी साहब को क्या कहते थे? कि इसने दावा नबूवत करके मरना है। तो लोग मदूदी साहब से कहते थे आप जवाब दें। उन्होंने कहा कि मैं दावा नबूवत किए बगैर दुनिया से जाके प्रैक्टिकली इन्हें जवाब दूंगा। उन्हें दुनिया से आज गए हुए ऑलमोस्ट 45 साल हो चुके हैं। अब होना तो चाहिए ये अपने सारे उन बुजुर्गों पे लानते भेजे जिन्होंने मदूदी साहब पे ये क्लेम डाला था कि ये नबी होने का दावा करेगा। वो झूठा साबित कर गए ना इनको। आज मदूदी साहब की किताबें पढ़ के लाखों लोग मुसलमान हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अबू अमीना बिलाल फिलिप्स जो इतने बड़े आलिम दीन है, मदूदी साहब की इतनी सी किताब फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम पे पढ़ के मुसलमान हुए। हजारों अमेरिकन को तो उन्होंने मुसलमान किया, और मदूदी साहब की वफात के बाद उन्होंने किताब पढ़ी है। तो मैं भी इन्हें प्रैक्टिकली जवाब दूंगा भी 14 सालों में तो नहीं बनाया ना, ठीक है, तुम्हारे तो एक एक फिरके में 14-14 जमाते हैं, तो मैं प्रैक्टिकली जवाब दूंगा। ये कहते हैं ना फिरका है, तो बताएंगे हमारे फिरके की मस्जिद किधर है? हम तो कहते हैं तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे तुम्हें देते हैं। देखें, जब आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो उसकी क्वालिटीज बताते हैं ना। मैं अब मजीद हूं कि ये मोबाइल है, आप कहेंगे इसमें मोबाइल वाली कौन सी क्वालिटी है? ये तो शीशे का गिलास है, इसमें पानी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही नहीं जो सिग्नल रिसीव करे। मैं कहूं नहीं, इसने एक ना एक दिन मोबाइल बन जाना, देख लेना तुमने। तो भाई जो फिरका बनता है ना, उसमें एक लीडर होता है जो एक किताब लिखता है और उस किताब में दावा करता है कि हमारे अलावा सारे जहन्नमी हैं, जबकि मैं ये कहता हूं कि सारे ही इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे अपने अपने अज़ाबात को भुगत के। अच्छा, फिरके का बानी कहता है हमारे अलावा किसी के पीछे नमाज नहीं होती। मैं कहता हूं सबके पीछे नमाज होती है, गलती का बवाल उस बंदे पे है। फिरकों के बानी जो है वो कहते हैं हमने मस्जिदें अलग करनी है, चंदा बुक अलग करनी है। मैंने ना कोई चंदा बुक बनाई, अल्लाह क्या करनी है अपनी भी नहीं बनाई, ऐसे ही ना कोई मदरसा बनाया। ये भी हमारी जो अकेडमी है स्टूडियो रिकॉर्डिंग की जगह है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इस बात पे गवाह हूं। हाँ, आप गवाह। नमाज भी नहीं इधर, नमाज भी नहीं इधर होती, नमाज भी मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। अच्छा, हफ्ते में एक दिन ये खुलती है। अब आप कोई एक भी खराबी जो फिरकों के बानी में होती है, जो कल तक खूबी थी क्योंकि इनके फिरके अपने थे, अब तो ये भी मान रहे हैं कि वो खामी है, वो एक खामी मेरे अंदर निकाल लेना, कोई एक खामी। इसके बावजूद ये बज़िद है कि मेरा फिरका साबित करेंगे, तो बड़ी सख्त ज्यादती वाली बात है। ये तो इसी तरीके से कि आप किसी चील या उकाब को जो है वो मछली साबित करने की कोशिश करें। भाई मछली जो होती है उसकी कुछ क्वालिटीज हैं कि वो पानी में रहती है, गलपड़ों से सांस लेती है, पानी से बाहर निकाले तो मर जाती है, लेकिन चील तो रहती बाहर है, उसको पानी में डाले तो मर जाएगी। मुझे आप फिरके में डाले तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो फिरकों से बाहर निकल के खुश हूँ, तो मैंने फिरका क्यों बनाना है? बहुत अच्छा है। लेकिन एक बड़ा मसला है, जहाँ जी बाबू का कोई कसूर नहीं था, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपका साया सलामत रहे, आपके पर्दा फरमाने के बाद, जाने के बाद अगर किसी ने आपको बाबा बना लिया, कब्र पे मजार फूल चढ़ने लगा, फिर क्या करें? हाँ जी, आपसे मंसूब कर दिया, फिर क्या कसूर है? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। आज अगर अल्लाह के नबी इस्लाम की वीडियो दुनिया में मौजूद होती तो क्या मुसलमान ये फिरके बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। तावीलात तो कर। नबी इस्लाम की नमाज की प्रैक्टिकल वीडियो होती, जिस तरह मैंने नमाज का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करवाया, अगर अल्लाह के नबी ने नमाज का प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में रिकॉर्ड करवा के वीडियो उम्मत को दी होती, आपके उलमा खाना काबा की छत में भी खड़े होकर नमाज का कोई और तरीका बताते हैं, उम्मत ने मानना था? उनका ना दफा हो जाओ, वो नबी की वीडियो हमारे पास, ठीक है। तो अल्लाह के फजल से मैंने जो कुछ कहना था वो अपनी वीडियो में कह दिया। मेरे साथ ये हरकत नहीं हो सकती, इनके बाबों के साथ इसलिए हुई कि मैं हुस्न ज़ान रखता हूं कि उन्होंने नहीं किया था, हालांकि मेरे पास और खबरें भी हैं, अच्छा। ठीक है, कि वो कल्प्रेट थे इस मामले में, अक्सरियत उनमें से, लेकिन मैं इसको उस तरफ जाना नहीं चाहता। ईसा इब्ने मरियम, उनकी तरफ डिविनिटी क्लेम की 2.25 अरब इंसानों ने, लेकिन हम ईसा इब्ने मरियम के दिफा पे इसलिए कि कुरान खड़ा है, ठीक है ना, हम दिफा करेंगे। 2.25 अरब इंसान भी कह रहे हैं ना, हम फिर भी जीसस क्राइस्ट को शिर्क का जिम्मेदार नहीं ठहराते, क्योंकि कुरान खड़ा है। इनके बाबों के दिफा में कोई कुरान नहीं खड़ा, क्योंकि ये तो आई कुरान के बाद है।
قرآن کے زمانے یا اس سے پہلے کے بابوں کا تو کوئی دفاع کیا جا سکتا ہے, وہ تو ہمارے بابے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تو ہم اپنا بابا مانتے ہیں, اپنا امام مانتے ہیں. ہم تو اپنے نبی کے لیے بھی بابا جان کہتے ہیں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا, کیونکہ میری طرف جو بھی, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے تو لائف سٹوری سیشنز ریکارڈ کروائے ہیں جس میں لوگ لائف سٹوریز بتا رہے ہیں. 90% زیادہ لوگوں کو میرا نیگیٹو تعارف ہوتا ہے, یہ قادیانی ہے, یہ فلاں ہے. وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ تو جھوٹ بول رہے تھے, وہ تو کچھ اور نکلا ہے, تو لوگ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو بعد میں بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, کوئی مانے گا ہی نہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ میری قبر پہ کوئی مزار بنا ہی نہیں سکے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ بھی ایک حسن زن ہو گیا, اور بڑی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے آج کے اس پروگرام میں. میں نے اس بات کو پوری طور سے کوشش کی کہ ادا کروں کہ بغیر کسی خوف, بغیر کسی ناراضگی کے, ڈر کے میں سوال پوچھوں, اور آپ نے میرا اس میں ساتھ دیا ہے, معاونت فرمائی ہے. یہ طریقہ کار مجھے اتنا متاثر کر رہا ہے. میں ہمیشہ پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں کہ فیڈ بیک جو ہے وہ میں اس کا لائیو دینے کا قائل ہوں, تاکہ اس میں کوئی ایرر کی گنجائش بھی نہ رہے. میں مختلف مدارسوں میں جا چکا ہوں, میں مختلف طبقات میں, خانقاہوں میں گیا ہوں, ہمیشہ میں نے وہاں سے کچھ سیکھا ہے. یہاں میں نے آج اعتدال کی مہک پائی ہے. اچھی بات مجھے یہ لگی کہ غور و فکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, بارہا دعوت دی جا رہی ہے, بغیر کسی ٹیگ کے, مسلک کے, کسی فرقے کے دعوت دی جا رہی ہے, اور اس کے بعد منتشر ہو جانے کا حکم ہے کہ جائیے اپنے اپنے جگہوں پہ کام کیجیے, یہاں پہ کوئی خاص آپ کو سسٹم نہیں بنانا. علی بھائی, میں اس وقت پچھلے ہفتے مدینہ منورہ میں تھا, اور مظفر مدنی صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو معروف لال رومال سے منسلک ہیں. اس حوالے سے ان کو زیادہ شہرت ملی ہے, تو میں نے ان سے دل کی بات کی. انہوں نے بڑا اچھا اہتمام کیا, بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. میں نے کہا جی لوگوں کی توہین آپ کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو گفتگو کے دوران اس طرح کی ذکر آئی کہ جی انجینئر مرزا صاحب بھی تو بابوں کی توہین کر دیتے ہیں, وہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے, تو میرا مقصد توہین کرنا نہیں ہوتا. وہاں سے ایک بات چلی, انہوں نے کہا جی میں اگر پاکستان میں ہوتا تو بڑا مشہور ہوتا, کیونکہ پاکستان کے بڑے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, میں سیاستدان ہوتا, مجھے سیٹ تو مل ہی جاتی ہے. اب میں آپ کا سیاسی زاویہ دیکھنا چاہتا ہوں, سیاست میں ایک مسلمان کو کس حد تک ہونا چاہیے, آپ کے مستقبل میں ایسے پلان ہو سکتے ہیں, یا آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب دی ہے اور جس طرح کی پاکستان میں پالیٹکس ہے, اس میں تو میں نے بالکل جس طرح اس چیز کے اوپر ڈٹرمنڈ ہوں نا کہ کوئی مسجد نہیں بنانی, کوئی مدرسہ نہیں بنانا, کوئی چندہ بک نہیں بنانی, بالکل اس طریقے سے سیاست میں میرا آنے کا کوئی پلان نہیں ہے. اچھا, حالانکہ آپ مولانا مودودی کے کسی حصے کو بہت پسند کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں آلریڈی کسی فیلڈ کے اندر, آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں. یعنی اگر آپ نے سیاسی طور پہ کوئی کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, اور جس تنظیم کو, جماعت کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اسے سپورٹ کریں. جماعت اسلامی کی فکر کے ساتھ آپ ایگری کرتے ہیں, ان کو پالیٹکس میں سپورٹ کریں. اسی طریقے سے اگر آپ خدمت خلق کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ایدی والوں کو, الخدمت فاؤنڈیشن والوں کو, شوکت خانم والوں کو سپورٹ کریں. الگ سے اپنی ڈیٹ انٹ کی مسجد نہ بنائیں. میرے پاس تو ایون کئی لوگ آئے کہ ہم اسلام 360 کی طرح کے پیرلل میں ایک ایپ بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار ایک آلریڈی ایپ بن چکی ہے, آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. اتنی زیادہ بنائیں گے نا تو پھر اس سے ایک فرقہ واریت والی اسمیل آتی ہے. ہم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ کسی کی محنت کو ہم سپورٹ کریں. میں نے اپنے لیے بھی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا آ جائے جو اسی طریقے سے فرقوں سے نفرت کر کے اتحاد امت پہ کام کرے تو آ جائے میری سیٹ پہ بیٹھے, لیکن بات دلیری سے اسی طریقے سے کرتا رہے. تو میں تو اپنی بھی سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں, اور ٹائم قیامت تک ہے کوئی بندہ لا کے دیں مجھے, ٹائم قیامت تک بندہ لے آ کے دو, بہتر ہے. اچھا, ملک کے پاکستان اور ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. ہندوستان میں بھی آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں یہ کشمیر کے مسئلے پہ وہاں کے مسلمان کو کیسا رد عمل کرنا چاہیے. یعنی ظاہر ایک ایشو ہے, ہیومینٹی کا ایشو ہے, اسلام کا ایشو ہے, وہ دب جاتے ہیں, وہاں کے مسالک سے بھی فتوے ان کے حق میں نہیں آ پاتے. دیکھیں 5 فروری کو بھی میرا میسج آیا تھا اس دفعہ کہ میں تو ٹوٹلی اگینسٹ ہوں کسی آرمڈ کنفلکٹ کے. آج کے اس ماڈرن دور میں جب کہ ملک بن چکے ہیں, امپائرز نہیں ہیں, اور فوجیں بن چکی ہیں, اور پولیٹیکل جماعتیں, ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص گن پوائنٹ کے اوپر کسی سے کوئی علاقہ چھین نہیں سکتا. دیکھیں یہاں پہ جب نئی نئی جنگ شروع ہوئی تھی, 1 سال پورا ہو گیا اس جنگ کا, رشیا کی اور یوکرین کی. اس وقت تو لوگ کہہ رہے تھے 1-2 ہفتوں کی گیم ہے, ٹھیک ہے جی, وہ سپر پاور ہے, یہ کر لے گی, وہ کر لے گی, ٹھیک ہے. دیکھ لیں افیکٹی کون ہوا ہے, پبلک. اس ماڈرن دور میں آپ گن پوائنٹ پہ کسی سے نہ تو ملک لے سکتے ہیں, نہ کسی سے چھین سکتے ہیں, نہ انویژن کر کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں. آخری حل پولیٹیکل سٹرگل ہے, تو یہی کرنی چاہیے. باقی ہماری جہادی تنظیموں نے جو کچھ کیا اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو
آج ہماری خود FATF کے بعد پالیسی بھی ایسی ہو چکی ہے کہ بھئی ہم نے نقصان ہی اٹھایا. اچھا. کیونکہ وہاں پہ ہم نے کام ڈالا تو انڈیا نے یہاں پہ کام ڈالا بلوچستان کے اندر, پھر TTP کو سپورٹ کیا. اب TTP والے پورے اخلاص کے ساتھ انڈیا کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہیں, اور وہ اسلام کے نام پہ یوز ہو رہے ہیں ہندوؤں کے ہاتھوں. اندازہ کریں جب اس لیول پہ چیز چلی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹرگل کریں. انڈیا آپ کو جو گیون سرکمسٹانسز میں وہاں ٹیریٹری دیے ہوئے ہیں اس میں آپ اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھیں. انڈیا کے علاوہ بھی کئی ایسے ملک ہیں جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان رہ رہے ہیں لیکن وہ اسلامی ملک نہیں ہے, سو کالڈ. ویسے تو اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے, سارے مسلمان ملک ہیں. اچھا. اسلامی ملک تو وہ ہوگا جہاں پہ اسلامی قانون ہو, تو یہ تو مسلمان ملک ہے سارے. تو وہاں پہ بھی تو لوگ رہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور اچھے مسلمان بن کے رہ رہے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان فرانس میں ہیں, اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. چاند ایک مسلمان کوئی حرکت کریں جس کی تکلیف باقی مسلمانوں کو کاٹنی پڑے, تو میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی اس طرح کا کنفلکٹ کیا جائے کہ جس میں ایک عام نہتا آدمی کیا وہ ڈنڈا لے کے انڈین فوج کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے جب تک کہ اس لیول کا اسلحہ اس کے پاس نہ ہو. اگر ہوگا بھی تو کون ٹرین کرے گا؟ آج کے اس ماڈرن دور میں آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اچھا, اس سے مراد یہ تو نہیں کہ آپ جہاد کے فلسفے کے ہی خلاف ہیں, آپ جہاد پہ گفتگو بھی نہیں فرماتے. نہیں, میں کرتا ہوں. اس پہ وہ شخص جس اتھارٹی کس کو سمجھتے ہیں جہاد کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں جہاد پہ وہ والی گفتگو نہیں کرتا جو آپ نے AC والے کمرے میں پیسے لے کے ایک ویلاگ بنانا ہے. میں تو گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بات کرتا ہوں. سب سے پہلا جھوٹ اس امت سے جو بولا گیا نا جہاد کے نام پہ, وہ یہ ہے کہ جی صحابہ کرام تعداد میں کم تھے اور کافروں پر غالب آ گئے. یہ ایک پہلو ہے جو بیان کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ خالد بن ولید جب یہاں سے تلوار لے کے گئے نا تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار لے کے آیا. اگر وہ کلاشنکوف لے آتا تو یہاں سے 1000 خالد بن ولید بھی جائیں, کیا کریں گے؟ لاشیں اٹھانی پڑیں گی نا. آج یہ ہو چکا ہے, ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے, اور یہ جو ایئر سٹرائکس ہے نا انہوں نے تو بالکل ہی تیا پانچا کر کے رکھ دیا ماڈرن ایج میں, جنگ کو ون سائڈ بنا دیا. یار 20 سال لگنے تھے امریکہ کو طالبان کے ساتھ لڑتے ہوئے, طالبان نے تو انہیں 20 مہینے کے اندر بھگا دینا تھا. مار کھا گئے نا جو طالبان, وہ ایئر سٹرائکس کی وجہ سے, اس لیے اتنی لمبی جنگ ہوئی ہے. آج بھی امریکہ خود گیا ہے, ابھی بھی وہ رکھنا چاہتا, اتنا خرچہ اٹھا لیتا تو چلاتا رہتا. تو ایئر سٹرائکس میں ہم مار کھاتے ہیں, جدید اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے. تو آپ یہ کریں, اور سب سے بڑھ کر جس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, اور آج IMF کے قرضوں کی وجہ سے ہمیں خیال ہے, وہ ہماری اکانومی ہے. جو ملک 1 مہینے کے لیے اپنی فوجوں کا بارڈر پہ خرچہ نہ اٹھا سکے, وہ لوگوں کو یہ شعر سنائے کہ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ابراہیم جیسا ایمان ابراہیم کے بعد کس میں پیدا ہوا ہے سوائے رسول اللہ کے؟ تو یہ مطلب میں تو اس کا یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ابراہیم کا ایمان پیدا ہوگا اور نہ انداز گلستان ہوگا کبھی. وہ ایک معجزہ تھا سرکار, ایسا تو نہیں ہوا کرتا. صحابہ کرام کو تو رومن کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا, سارے روسٹ ہو گئے, کسی کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے. سب جھوٹ ہے. صحیح ہے, بہتر ہے. اچھا, اس میں جسے ہم عام الفاظ میں اولڈ امر کہتے ہیں, اتھارٹی کس کے پاس ہے جو جہاد کا فتویٰ دے اور سب اس پہ کامزن ہو جائیں؟ اتھارٹی تو حکمران وقت کے پاس ہے. اچھا, ہاں جی. یعنی اس کا عالم ہونا شرط نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ وہ جو خلیفۃ المسلمین ہوگا یا حکمران ہوگا تو اس نے تو اپنا پینل بنایا ہوا ہے نا. اس نے بھی جنگ بھی تو خود نہیں کرنی نا, وہ تو آرمی چیف نے اس کو دیکھنا ہے نا, اس نے تو ڈیوٹیز اسائن کرنی ہے. جوڈیشری کا نظام بھی اس نے خود نہیں چلانا, اس نے چیف جسٹس رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے علماء کو رکھا ہوا ہے, اس کے بعد اس نے فیصلہ کرنا ہے. اس کا فیصلہ فائنل فیصلہ؟ جی, فائنل فیصلہ. وہ سب اسسٹ کریں گے اسے, اور اس کے فیصلے کے بغیر جو کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں. وہ جہاد کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم. کوئی ادھر سے جا کے ایک بم والی کو جیکٹ بھی جا کے پھاڑ دیتا ہے جا کے اسرائیل کے اندر, کیا نکال لے گا اس میں سے؟ اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ خود بھی مر گیا, اور اسلام کو اس طرح کی موت مطلوب بھی نہیں تھی. اس میں سے آپ نے کیا نکال لیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں کامیابی ہم نے حاصل کی ہے ان چیزوں کی وجہ سے؟ یا تو پھر آپ اتنے اسٹرانگ ہو کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہو کہ آپ پھر انویژن کریں, تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا دنیا کی جو دوسری بڑی سپر پاور ہے, چلے تیسری کہہ دیتے ہیں, امریکہ کے بعد چائنا اور پھر رشیا, وہ 1 سال سے یوکرین کو نہیں, اتنے سی وہ چھوٹی سی جگہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اس یورپ کھڑا ہے, امریکہ کھڑا ہے, تو کھڑے ہوئے نا.
ٹھیک ہے, سپر پاور ہے تو کرے نا, فتح کر کے بتائے نا. فوجیں تو یوکرین کی لڑ رہی ہیں نا, امریکن فوج تو نہیں آگے لڑ رہی نا, وہ تو صرف اسلحہ دے رہے ہیں نا. تو دیکھ لیں وہ سال سے وہ نہیں کچھ کر سکا, تو پاکستان نے کہاں سے اسرائیل سے جا کے تو فلسطین چھڑوا لینا ہے. وہ ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں یار, چھوڑیں. صحیح. اچھا ایک پہلو یہ ہے خواتین کا, میں نے دیکھا ہے آپ بالکل بھی خیال یعنی اس طرح سے نہیں کرتے کہ ان کی تعلیم اور تدریس پہ کام یہاں نہیں ہو رہا, ممنوع ہے کہ خاتون آ جائیں یہاں پہ, نہ ان کے درس ہوتے ہیں یہاں پہ. آپ کو نہیں لگتا کہ معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہے, ابھی 8 مارچ اور ویمن رائٹ سے بات ہوگی, وہ نظر انداز ہو رہا ہے, اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا. ہماری رمضان میں بھی بعض اوقات ان کے ساتھ ایسا ظلم کر جاتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں, یہاں آنے کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. یہاں تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے جہاں پہ صرف میلز آتے ہیں. یہاں پہ تو 250-300 لوگ آتے ہیں, اور جب ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے تو 24 سے 48 گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں. وہ یوٹیوب کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس آ جاتا ہے کن کن علاقوں سے ہیں, کون کون لوگ ہیں. ہم نے یہاں آنے پہ پابندی اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے, یہاں پہ کوئی مدرسہ نہیں ہے. اگر کوئی فیملیز کے ساتھ بھی ہیں, فیملیز کو ہوٹل میں ٹھہرائیں, آپ خود آ کے اٹینڈ کریں. یہاں پہ ہم نے وہ ڈائریکٹ تعلیم والا کوئی سلسلہ نہیں رکھا ہوا, کیونکہ اس میں پھر اور باتیں جڑتی ہیں. ہم کہتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے نالج حاصل کریں, اور ہم نے خواتین سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, چاہے وہ پردے سے ریلیٹڈ ہوں, عورتوں کے باقی مسائل جو ہوں, ان کے خاص مسائل ہیں, سب کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروا دیں. آج کے دور میں پریفر کرتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیاں کرنی چاہیے اگر وہ سنبھال سکتا ہے. دیکھیں 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے, اجازت ہے. تو جس کام کی اجازت ہے اس کو میں کیسے منع کر سکتا ہوں. لیکن اجازت کو حکم بنا کے پیش کیا جائے کہ لوگوں سے زبردستی 4 شادیاں کروائی جائیں, ایک کا خرچہ وہ اٹھا نہیں سکتے, اور اس میں وہ ایک جھوٹی روایت کہ جی وہ ایک غریب شخص آیا, حضور نے کہا شادی کر, پھر اس نے دوسری کی, پھر تیسری کی, چوتھی کی, امیر ہو گیا. یہ جھوٹی روایت ہے, گھڑی ہوئی, پتہ نہیں کس دل جلے نے گھڑی تھی, محدثین نے اٹھا کے اسے پرے پھینکا. یہ ضعیف بھی نہیں روایت, من گھڑت روایت ہے. تو اس زمانے میں کوئی اس طرح کے لوگ ہوں گے نا کہ جو گھڑ دیتے ہوں گے اس طرح کی باتیں شادی کروانے کے لیے. جی اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اگر انصاف نہیں کر سکتے, سورہ نساء میں ہے, ایک پر اکتفا کرو اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے. اور پھر پریکٹیکلی نبی علیہ السلام نے بھی تو صرف ایک ہی شادی کی ہے. حضرت خدیجہ کے ساتھ 24 سال آپ کی شادی رہی ہے, کیا آپ نے دوسری شادی کی ہے؟ بڑھاپے میں جا کے آپ نے کیوں باقیہ کی شادیاں کرنی تھی؟ وہ ایک دینی حکمت عملی کے تحت وہ سارا معاملہ ہوا. ادروائز نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کا گولڈن جو پیریڈ ہے 24 سال وہ ایک عورت کے ساتھ گزارا ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے نا تو آپ ایک عورت بھی بڑی مشکل سے اس معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. البتہ اگر آپ نے دین سے کھانا ہے پھر آپ کو 4 شادیاں کرنی چاہیے, اور چاروں کو الگ الگ مدرسہ ایک عورتوں کا, اور چاروں کو الگ الگ چندہ بک بنا کے دینی چاہیے. پھر خوب کھائیں, لیکن دنیا میں کھائیں گے, آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں. بدقسمتی سے آپ کی یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ جو بنات کے مدرسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں اسی میں سے ہماری ازواج میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. بڑے جی پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں, پھر آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. انجینئر علی مرزا صاحب, بہت سارے لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, پردہ کرتے ہیں, یا آپس کی ان کی زندگی اور ہوتی ہے اور چینل کے اوپر اور ہوتی ہے, کیمرے کے اوپر اور ہوتی ہے. یہ مزاج ہمارا پوری قوم کا بن گیا ہے. بدقسمتی سے میں کہتا ہوں جی ہم پاکستان کو منافقستان بنا رہے ہیں. ایک عام آدمی بھی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, قرآن تو اس کے بالکل خلاف ہے, کہو کچھ. اس کے حوالے سے کوئی نصیحت کر سکتے ہیں انسان کو کیسا ہونا چاہیے, دو ٹوک ہونا چاہیے, کچھ معاملات میں کمپرومائز چلتا ہے یا نہیں؟ جیسے آپ تاریخ کے حوالے سے سکوت کے قائل نہیں, آپ کہتے ہیں جو ہو گیا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے, کھل کے کرنا چاہیے. آپ بڑے احترام کے زاویے میں کرتے ہیں, کوئی توہین نہیں فرماتے اصحاب رسول کی, مگر بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیچھے ہی پڑ گیا, ان چیزوں کو کیوں ڈسکس کریں جو مشاہدات صحابہ ہیں, جی ان پہ تو پردہ ڈالنا چاہیے, اس پہ بات نہیں کرنا چاہیے. وہ بڑے لوگ تھے, بزرگ لوگ تھے, ہماری کیا مجال اگر توہین ہو جائے. تو اس اگر توہین ہے کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں تو ہم یہ کہتے ہیں کاش ہم کسی ایسے پلانٹ کا حصہ ہوتے ہیں جہاں پہ جنگ جمل صفین, نہروان اور اس سے بڑھ کر کربلا نہ ہوئی ہوتی. اگر پلانٹ ارتھ پہ یہ نہ ہوا ہوتا, اتنا بڑا سانحہ کہ رسول اللہ کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے اور آپ نے ان کی پوری اولاد ذبح کر دی ہے, کاش ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج انجینئر صاحب بھی نہ رو رہے ہوتے. یہ ہو گیا نا, ڈیمیج تو ہو چکا. پھر اس میں بھی ہم اکتفا کر لیتے. اس سے اگلا یہ ہوا کہ مسلمان 2 ٹکڑے ہو گئے, سنی شیعہ 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. اب تو ہم اس برج کو فل کر رہے ہیں. ہماری اس دعوت کا پھل پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہے. کیا میرے اس آواز بلند کرنے سے سنی شیعہ اختلاف میں دراڑیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں یا بھر گئی ہیں؟ بھر گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے ہیلنگ کا
جو پچھلے 1200-1400 سال میں کسی نے نہیں کیا، یا کیا تو کتابوں کی حد تک رہ گیا. مولانا مودودی نے بہت اچھا کام کیا، اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب نے کیا، لیکن اسے میں نے ایک پراپر فارم میں لوگوں کے سامنے، اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. مجھے بتائیں کسی نے سوچا تھا کہ ایک بندہ اہل حدیث والے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے اور شیعہ کی امام بارگاہ میں؟ آپ لوگ تو اتحاد امت کے اوپر صرف رونا روتے تھے، ہم نے تو پریکٹیکلی کروا کے بتا دیا. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہماری اس ایفرٹ سے یہ فائدہ ہوا. باقی دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں. کل تک جو احادیث ہمارے نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم اس کے ذریعے اپنے نبی کی نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے اپنی وفات کے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، ایون 50 سال بعد، ایون 400 سال بعد بھی ہونے والے واقعات 10 years ڈیٹیل تک بتا دیے. اور امام بیہقی نے ایک پوری کتاب لکھی دلائل النبوہ، 3500 احادیث، جس میں صرف پروفیسیز ہے کہ جو پیش گوئیاں نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں کی بعد والے زمانوں کے لیے، اور وہ پوری ہوئی. یہ آج تک دنیا کا کوئی جنگجو نہیں کر سکا. نبی علیہ السلام بھی ایک کامیاب جنگجو تھے، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے. آپ ایک کامیاب پولیٹیشین بھی تھے، ایک کامیاب واریر بھی تھے، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اس لیے آپ کی لائف بیلنس تھی. اگر دنیا میں فتوحات ہی کرائٹیریا ہے، پھر اسکندر اعظم بھی پیغمبر ہونا چاہیے کیا؟ چنگیز خان بھی پیغمبر ہونا چاہیے؟ ہمیں کون سی چیز ہے جو ممتاز کرتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان یا سکندر اعظم یا کسی اور جنگجو نے یہ نہیں بتایا تھا کہ 100 سال بعد یہ ہو جائے گا، 200 سال بعد یہ ہو جائے گا، اور ویسے ہی ہوا ہو. یہ چیز ممتاز کرتی ہے ہمارے نبی کو. اس سے کہا جاتا ہے علامات النبوہ، دلائل النبوہ. یہ حدیثیں امام بیہقی نے جمع کی، اور امام بخاری نے بھی ایک باب باندھا ہے علامات النبوہ. قتل عمار والی حدیث، اچھا، جنگ جمل کے موقع پر کتے بھونکنے والی حدیث، یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو پروفیسیز کے طور پر امام بیہقی نے لی اس کے اندر اپنی دلائل النبوہ میں، اور بتایا کہ ہم نبی کو اس لیے نبی مانتے ہیں کہ ان کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور کیا. کل تک تو ہماری نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کر رہی تھی حدیثیں، آج یہ کہہ رہے بیان نہ کرو، صرف اس وجہ سے کہ انجینئر صاحب نے ان کی منجی ٹوک دی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مامو جان سے اختلاف کرتا ہو اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتا ہو. تو یہ کہتے ہیں رافضی ہے. رافضی تو انہیں منافق سمجھتے ہیں، ایسے ہی، ٹھیک ہے، تبرہ کرتے ہیں اور منافق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے ساتھ وہ حضرت بھی لگا لیتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کر لیتے ہیں، اور بعض کا جو خالی ہیں وہ اوپر سے لگا لیتے ہیں اور اندر سے کچھ کہتے ہیں لیکن سامنے آ کے نہیں کہتے. لیکن ان کے بارے میں وہ تقیہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں تقیہ ان کے بارے میں کرنا حرام ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تقیہ کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کیا، جس طرح کہتے ہیں اس نے فرقہ بنا لیا، ہم کہتے ہیں بھائی فرقے کی وہ نشانیاں ہوتی ہیں نا، بتاؤ. میں ہی اکیلا بندہ ہوں گے جس کی چندہ بک بھی نہ ہو، مسجد بھی نہ ہو، مدرسہ بھی نہ ہو، اور سالوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہو اور فرقہ بنا لیا. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہیں. اور صحیح مسلم حدیث سے میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اللہ کا اپنے اہل بیت کے معاملے میں. اس زمانے میں اہل بیت کا دفاع یہ تھا کہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے، حضرت حسین کا ساتھ دیتے، اور آج دفاع یہ ہے کہ ان کے خلاف جو بھونک رہے ہیں اور ان کے مخالفین کو اونچا کر کے انہیں نیچا کر رہے ہیں، ہم ان کے مخالفین کی وہ چیزیں ایکسپوز کریں. اور یہ آلریڈی ایکسپوز ہو رہی تھی. کیا اہل تشیع کو جنگ جمل صفین نہروان کلیئر نہیں ہے؟ سنیوں کے درس نظامی کیے ہوئے مولوی کو بھی نہ پتا ہو قتل عمار والی حدیث، لیکن شیعہ کے تو اتنے سے بچے کو بھی پتا ہے. بھئی تجھے اگر جہالت تھی تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تو یہ باتیں عام نہیں تھی؟ تو نے اپنے ایک اس کنویں کو پوری دنیا سمجھا ہوا تھا، اور پھر سوشل میڈیا کے بعد تو یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہمارے ماں باپ ہمیں بند کرتے تھے کہ آپ نے فلاں کی مسجد میں جانا ہے، فلاں کی مسجد میں نہیں جانا. اب تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس مسجد میں ہونے والے پروگرام کی ویڈیو میرے موبائل میں آئے گی، وہ تو میرا باپ مجھے نہیں روک سکتا. تو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ تھی کوئی ایسا بندہ آتا جو ہارمنی کریٹ کرتا، اور جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اس کی ریکوری کرتا. ہم نے کر کے بتا دی. اللہ کا آج بھی عرس ہونا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس کے ریئیکشن میں ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا وہ کر دیا ایکسپوز، ہم ان کی شان میں عرس منائیں گے. نہیں، وہ پھر ان کو چاہیے ویڈیو میں آ کے کہیں کہ میری وجہ سے عرس منایا انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو قد کاٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک وہ فرقہ جس کے کروڑوں فالوورز ہیں وہ میری وجہ سے عرس منا رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی, میں بھی یعنی آپ کی ویڈیو کی وساطت سے میسج دے دیتا ہوں, یہ اپنے اس عرس منانے والی بات پہ اور جو انہوں نے کہا کہ ماموں کے نام پہ اتنی مسجدیں بنائیں گے, اس سے رجوع کریں اور ان تمام مساجد کے نام اہل البیت کے ناموں کے اوپر رکھیں. میں اپنی ساری ویڈیوز جنگ جمل نہروان والی ڈیلیٹ کر دوں. یہ ٹائم قیامت تک ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ایک اچھے پروگرام کے ساتھ آپ سب کو الوداع.